ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد نازل الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ درود شریف ضرور پڑھا کریں، اس میں حضور کے دو دشمنوں کو جواب ہے، ایک قادیانیوں کو، دوسرا امت کے یہودیوں کو۔ تو امت کے یہودیوں کو بھی جواب دیں، قادیانی کو بھی جواب دیں، تاکہ دونوں کا منہ بند ہو جائے۔ ہم وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کے ہر دشمنوں سے نفرت فرماتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 89 و 90، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمٍ۔ اے میری قوم میں تمہیں میری ضد نہ یہ برا کام کروا دے۔ قوم جو ہوتی ہے نا، جب اب سکھا رہا ہوگا نا بندہ تو اس کی ضد پہ آ جاتی ہے، اب تو میں نے نہیں ماننا ہے۔ بہت سے لوگ ضد میں آ جاتے ہیں، اب ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، اب ہم نے سننا نہیں ہے۔ تو یہ اچھا، ہم نے کل پڑھی تھی آیت 30 32 33 کے اراؤنڈ تک، اور اس کے بعد بیچ کی جو تقریباً 56 58 آیتیں وہ حذف کری میں نے، کیونکہ ان 58 آیتوں کا خلاصہ ایک آیت میں تھا، تو وہ میں یہاں پر ڈائریکٹ آ گیا۔ وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ یہ بات بیان جو کر رہا ہے نا، یہ رب تعالیٰ، یہ ہے شعیب علیہ السلام کا واقعہ، یہ ہے شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو سمجھا رہے رب تعالیٰ اس طرح سے کہ شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم، میری ضد یہ برا کام نہ کروا دے کہ تم پر پڑے جو پڑا تھا نوح کی قوم پر، یعنی وہ عذاب تم پر آئے جو نوح پہ آیا تھا، یا ہود کی قوم پر آیا تھا، یا صالح کی قوم پر آیا تھا، یا لوط کی قوم پر آیا تھا۔ تو کچھ تم سے دور نہیں، جو نوح پر آیا، نوح کے بعد ہود پر آیا، ہود کے بعد صالح پر آیا، صالح کے بعد لوط پر آیا۔ یہ ترتیب ہے انبیاء کی، یہ ترتیب ہے عذابوں کی، اور یہ ترتیب ہے رب نے بیان کی قرآن میں۔ تو یہ اب ان چاروں پہ آیا، ایسا نہ ہو تم پر آ جائے، ایسا نہ ہو کہ تم پر آ جائے، تو وہ تم پر آ جائے۔ اسی لیے اب کیا فرما رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی قوم بڑی زبردست قوم تھی، بڑی مضبوط قوم تھی، اور ہود علیہ السلام کی قوم، پھر صالح علیہ السلام کی قوم میں جو مسئلہ تھا، صرف پوری قوم میں 4 لوگ گنہگار تھے، پوری قوم میں سے صرف 4 افراد، قوم میں سے صرف 4 افراد گنہگار تھے، باقی سب صحیح تھے، اس گناہ میں کسی کا ہاتھ نہیں تھا۔ وہ 4 افراد وہ تھے جنہوں نے اللہ کی ناکہ اونٹنی کا کچھ یعنی پاؤں کاٹ دیے، لیکن باقیوں کا قصور کیا تھا؟ وہ سب خاموش رہے۔ باقیوں کا قصور کیا تھا؟ وہ خاموش چپ چاپ تھے، بولا کچھ نہیں، انہوں نے حق کی آواز سے بولا نہیں۔ آج ٹی ایل پی دھرنا دے کر بیٹھی ہے اس وقت اسلام آباد میں، فیض آباد میں ٹی ایل پی دھرنا دے بیٹھی ہے، قوم خاموش، کوئی بھی کچھ نہیں بولتا۔ فلسطین میں جو ہو رہا ہے ظلم شدید ہو گیا ہے، بہت حد تک ہو گیا ہے، اب برداشت سے باہر ہے، لیکن یہ بے غیرت قوم اور اس کے بے غیرت حکمران کچھ کہہ نہیں رہے، یہ کچھ کہہ نہیں رہے۔ اور بندہ مرد مجاہد ہو نا، بندہ مرد مجاہد ہو تو پھر دنیاوی مال اور دنیاوی منصب کو نہیں دیکھتا۔ ضیاء الحق نے اپنے زمانے میں اعلان کیا تھا، اپنے زمانے میں اس نے کیا اعلان کیا کہ اس نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی میٹنگ ہو رہی تھی، جو لوگ ضیاء الحق کا زمانہ جانتے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کی میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں 30 افراد بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ کے اندر، 26 سنی مسلم مولوی تھے اور 4 شیعہ مولوی تھے۔ اور ضیاء الحق نے کہا کہ ضیاء الحق نے کیا کہا کہ میں جو ہے نا اسلام لانا چاہتا ہوں، اسلام نفاذ کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کو نافذ کرنا چاہتا ہوں، توجہ سنیے گا، لیکن اسلام کا نفاذ کرنا چاہتا ہوں حضرت علی کے بغیر، حضرت علی کے بغیر۔
علی کو اسلام سے نکال کے میں اسلام کا نفاذ کرنے جاتا ہوں. نہ 26 سنی مولوی کچھ بولے, نہ 4 شیعہ مولوی کچھ بولے. بیچارے بولتے بھی کیسے, بولتے تو کرسی جاتی, خاموش رہ کے کرسی بچا لی, خاموش رہ کے کرسی بچا لی. انہوں نے کرسی بچائی, لیکن علی کے نوکر تو ہر جگہ ہوتے ہیں, حسین کے خادم تو ہر جگہ ہوتے ہیں. بے شک. اس اسلامی نظریاتی کونسلس کی جہاں میٹنگ ہو رہی تھی, تو وہاں صدارتی کونسلس کے اندر صدارتی محل میں ایک خانسامہ تھا, نام خادم حسین تھا, ذات کا سنی تھا, شخص شریف تھا, دین کا پڑھا لکھا تھا, اور شریف ماں کی اولاد تھا. کردار بتا رہا ہے, جملہ بتائے گا, جملہ بتائے گا. اس نے سب کو چائے دی, ضیاء کو بھی چائے دی. جب ضیاء کو چائے دی تو بغیر پتی کے چائے دی, بغیر پتی کے چائے دی. تو ضیاء نے کہا چائے دیکھ کر, کیا بغیر پتی کے بھی کبھی چائے ہوتی ہے؟ کیا بات ہے. ضیاء سے پوچھا کہ بتا مجھے بھی تو یہ بتا کہ اگر بغیر پتی کے چائے نہیں ہو سکتی تو بغیر علی کے اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ کیسے ہوگا؟ یہ شریف کا خون تو گوارا نہیں کرتا. حضور جسے محبت کرتے ہیں اسے میں نکال کے اسلام کیسے بنا لوں گا؟ اسلام بنے گا کیسے؟ وہ دیوار بنے گی کیسے؟ ایک طرف سے خالی رہے گی, گھر کی 3 طرف دیوار اٹھائیں, ایک طرف خالی رکھیں تو ہر کوئی آتا رہے گا. یہ گھر تو مکمل نہ ہوا, یہ تو گھر مکمل نہ ہوا. گھر 4 دیواری کہتے ہیں, پردہ ہوتا ہے پورا. جب آپ کا پردہ ہی نہیں ہو تو گھر کیسے ہو گیا؟ اسلام کی 4 دیواری میں سے آپ علی کو نکال دیں گے تو علی کے بعد پھر اسلام کی بنیاد تو رہے گی نہیں, بنیاد تو رہے گی نہیں. یہ اسلام کی بنیاد ہے علی. تو صالح علیہ السلام, اچھا یہ بتا دیا میں نے, صالح علیہ السلام کی قوم کا گناہ کیا تھا. لوط علیہ السلام کی قوم کتنی طاقتور تھی, ایسی طاقتور تھی کہ ان کی جو سیڑھیاں ہیں نا, ان کی گھر کی سیڑھیاں تھیں جس پہ چڑھتے تھے وہ, تو وہ 16 فٹ کی تھی سیڑھی. عام آدمی کا قد 5 سوا 5 فٹ ہے, وہ 3 بار 3 اس کے قد جتنے. ہماری عام چھتیں بنتی 10 فٹ کی, تو 2.25 منزل, وہ ایک سیڑھی ہوتی تھی. آج ہمارے گھر میں, آپ میرے گھر پہ آ رہے ہیں, میری اس درسگاہ میں آ رہے ہیں, تو آپ نے کیا کیا, جو سیڑھی پہ قدم رکھا ہے وہ آدھے پونے فٹ کی ہے, تو آپ سکون سے چڑھ گئے. اگر یہ 1 فٹ کی ہوتی تو چڑھنے میں مشکل ہوتی. سوچے 16 فٹ کی سیڑھی ہوگی, اور آپ 5 فٹ کے 5.5 فٹ کے آدمی ہیں, تو آپ کو آدھے فٹ کی سیڑھی چاہیے. تو اس کی 16 فٹ کی سیڑھی اس کا قد کتنا ہوگا؟ 80-90 فٹ قد ہوتا تھا اس زمانے کے لوگوں کا, عام قد 80-90 فٹ. اب 80 اور 90 فٹ قد والے شخص کا طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا مکان کتنا اونچا ہوگا, اس کا ایک مرلہ گھر کتنا اونچا ہوگا؟ ذرا سوچے تو آپ, کبھی غور تو کریں. ایسی قوم تھی, لیکن اللہ نے ان سب کا عذاب لکھا. یہ جو میں نے 20 آیتیں حذف کی ہیں, جس کا خلاصہ اللہ نے ایک آدمی دیا شعیب علیہ السلام کے ٹائم میں, تو اللہ نے جب سب کا لکھا نا, اس میں رب تعالیٰ نے سب کا لکھا, تو لکھا کہ جن پر عذاب آیا وہ الٹے پڑے رہ گئے اپنے گھر میں, جس پہ عذاب آیا الٹے پڑے رہ گئے. تو انہیں کتنے بھی طاقتور ہوں, جب اللہ کا عذاب آیا نا تو بس وہ الٹے پڑا ہو گیا, وہ سیدھا ہونے کی فرصت نہیں دی. اللہ کا عذاب نے آج تک پہنچا. اب یہاں کہہ رہے ہیں شعیب علیہ السلام, وَاسْتَغْفِرُوا, توبہ کرو, ربکم, اپنے رب سے, ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اور اس کی طرف رجوع کرو. یہ نہیں ہو جیسے ہمارے عام گھروں میں ہوتا ہے, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی, کسی سے کوئی غلطی ہوئی, بچہ رات کو دیر سے آیا, والد نے اس کو باہر سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا, غلط لوگوں میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا. جب ایسا کیا نا والد نے, تو دیکھا تو وہ گھر آ کے والد سوری کرنے لگا, اپنی ہوگی غلطی, سوری اپنی ہوگی غلطی. پھر 2 دن کے بعد انہیں دوستوں میں بیٹھے اور وہی حرکت کرے, تو یہ سوری تو نہ ہوئی نا. تو اللہ تعالیٰ سے شعیب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پھر اس کی طرف رجوع بھی کرو. جب توبہ کر لو نا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں, پھر رجوع کرو. اب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں توبہ کرو اور پھر رجوع کرو. اگر توبہ کرو گے, رجوع کرو گے, تو ہوگا کیا؟ ان ربی, بے شک میرا رب, رحیم ہے, وہ ودودم, اور محبت کرنے والا ہے. وہ مہربان بھی اور محبت کرنے والا ہے. تو توبہ کر کے صرف رجوع کر. تو نے کرنا کیا ہے, یعنی کہ بندے نے کرنا کیا ہے؟ بندے نے صرف اتنا ہی کام کرنا ہے کہ توبہ کرنی ہے اور رب کی طرف رجوع کرنا ہے. رب کی طرف رجوع کرنا ہے بندے نے. جب توبہ کرے گا اور رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ماجرا ہوگا.
پھر یہ معاملہ ہوگا اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مہربانی فرمائے گا، اس کے ساتھ محبت فرمائے گا. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت فرماتا ہے نا تو پھر اپنی راہ دینا شروع کر دیتا ہے، اپنی راہ دینا شروع کر دیتا ہے، تو آپ کو اللہ کی راہ ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اس عمر میں جو سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام پر الزام ہے، یہ شعیب علیہ السلام پہ الزام لگاتی ہے اس کی قوم، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ خود تمہارے خلاف کرنے لگوں اس عمر میں جس سے تمہیں روکتا ہوں. میں نہیں چاہتا مگر تمہاری اصلاح اور درستگی جہاں تک میرا بس، اور نہیں میرا راہ پانا مگر اللہ کی مدد سے. شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو میں بھی ہدایت پر ہوں نا یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی کرم و فضل سے ہوں، میرا کوئی کمال نہیں میں ہدایت پر ہوں، میرا ہدایت پہ ہونا میرا کمال نہیں ہے، یہ تو رب کی مرضی ہے، رب کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کی امداد سے، اور میں نے اسی پہ بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. یہ شعیب علیہ السلام کی قوم سے فرما رہے تھے. اب شعیب علیہ السلام پہ کیا الزام لگایا؟ شعیب علیہ السلام پہ الزام لگایا تھا کہ آپ جو ہمیں کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، آپ جو بھرے مجمع میں بھرے لوگوں میں سارے ممبر پر جو آپ کہتے ہیں یوں نہیں کرنا یوں نہیں کرنا یوں نہیں کرنا، ہمیں کہتے ہیں اور پھر وہ کام خود اکیلے میں کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک ثم معاذ اللہ ثم، یہ نبیوں پہ الزام لگا. ارے نبیوں پہ لگا تو لگا، یہ الزام میرے نبی پہ بھی لگا. اب سنیں بھائی سنیں، اب یہ حکیم بن بحث بن حضرت بحیث بن حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. یہ امیر معاویہ کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے، بحیث بن حکیم بن معاویہ. ان کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزام میں میری قوم کے چند لوگ گرفتار کیے. حضرت بحیث کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کسی الزام میں میری قوم کے چند لوگ گرفتار کر دیے. اب میری قوم کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس وقت نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. بحیث کہتے ہیں کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، بحیث کہہ رہے ہیں میرے دادا حضور کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، بحیث بن حکیم بن معاویہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت معاویہ یعنی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے حضور کے دربار میں، حضور خطبہ فرما رہے تھے. بحیث کہتے ہیں کہ میرے دادا وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس قوم کا یعنی ان کی قوم کا ایک شخص آ گیا جس کے چند پڑوسی حضور نے کسی الزام میں گرفتار کیے تھے، اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بنا پر آپ نے میرے پڑوسیوں کو گرفتار کر رکھا ہے؟ رسول اللہ سے ڈائریکٹ سوال کیا اس نے. رسول اللہ نے خاموشی اختیار کر لی تو کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک چیز سے منع کر کے خود اس کا ارتکاب کرتے ہیں. اب وہ شخص نے بات کہی. بحیث کہتے ہیں کہ میرے دادا کو بڑا خدشہ ہوا. حضور نے پوچھا نبی صلی تم کیا کہہ رہے ہو؟ آقا علیہ السلام نے ممبر سے پوچھا تم کیا کہہ رہے ہو؟ بحیث کے دادا کہتے ہیں میں نے درمیان میں کھڑا ہو گیا اور میں نے بولنا شروع کر دیا اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر میری قوم کے لیے بددعا نہ فرما دیں. اس شخص سے بہت بڑا الزام لگا دیا کہ آپ وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں کہتے کہ یہ کرنا نہیں، جس سے ہمیں روکتے ہیں وہ آپ خود کرتے ہیں. جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ اس کی بات سمجھ گئے. آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ اب حضور فرما رہے ہیں کیا لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ ان میں سے کوئی اس کا قائل ہے؟ اب وہ پوچھ رہے ہیں ان میں سے کوئی اس کا قائل ہے؟ اگر میں ایسا کروں تو اس کا وبال مجھ پر. اب حضور فرما رہے اگر میں ایسا کروں کہ تمہیں کسی بات سے روکوں، کسی بات سے منع کروں اور پھر وہ کام میں خود کروں تو اس کا وبال مجھ پر ہے. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا اس کے پڑوسیوں کو چھوڑ دو، اس کے پڑوسیوں کو چھوڑ دو. یہ مسند امام احمد کی جلد 2 اور صفحہ نمبر 5 پر حدیث درج ہے. تو حضور نے فرمایا کہ پڑوسیوں کو چھوڑ دو. آپ دیکھیں اس سورہ ہود میں پہلے کا الزام بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے جو نبی علیہ السلام پہ لگے تبلیغ دین کے سلسلے میں. حضور کی دین کی تبلیغ کے سلسلے میں حضور پر الزامات لگے پہلے بیان ہو چکے ہیں کیونکہ آج ہماری 8ویں نشست ہے اور اس نشست کے بعد اب 2 نشستیں رہ گئی ہیں اور میرا مولا بس 2 دن کا مہمان ہے. تو یہ جو الزام ہے یہ بہت بڑا الزام ہے آقا علیہ السلام کا. اور یہ الزام لگا کر ہمارے کسی طرح کے چھوٹے مولوی پہ لگ جائے نا تو وہ تو پتہ نہیں کتنا
आसमान से उठा देगा कि अगर उसको इल्ज़ाम दे दें कि भाई तू जिस मेंबर में बैठ के जिस बात से हमें रोक रहा है तो वो करता है। एक बात याद रखिएगा, इब्ने आदम सारे गुनाहगार हैं। आका अलैहि फरमाते इब्ने आदम सारे गुनाहगार हैं, इसमें कोई ये समझना, हम सब गुनाहगार हैं। उनका बेहतरीन वो है जो इस्तिग़फ़ार करता हो, जो अपने रब से तौबा करता। फिर दूसरी ये कि इमाम ने फरमाया, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी अलैहिर्रहमा फ़तवा रिज़वियाँ फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि पीर के अंदर जो 4 बात हो उसमें से एक बात नहीं होनी चाहिए कि वो फासिक नहीं होनी चाहिए। आजकल तो चलते फिरते सब पे फासिक फाजिर का इल्ज़ाम लगता रहता है। पीर में 4 बात होनी चाहिए, फासिक नहीं होनी चाहिए। तो फासिक किसे कहते हैं? जो एलानिया गुनाह करता हो। वो एलानिया गुनाह ना करे, गुनाह तो हो जाते हैं, गलती तो हो जाती है, लेकिन एलानिया गुनाह ना करे। इसीलिए इस्लाम का मंशूर और मकसूद ये है कि अगर आपकी कोई नमाज रह गई, आपका कोई रोज़ा टूट गया, छूट गया, रह गया, आपका कोई फ़र्ज़ रुकन अदा नहीं हुआ, ज़कात देने में आपकी देर हो गई, आपने जिस आलिम से मसला पूछना है उससे ही पूछें बस मसला, उसके बाद किसी और को इस बात की खबर ना होने दें। ऐलान गुनाह यानी गुनाह का ऐलान, बदतर्ज गुनाह, गुनाह करने से बदतर उसका ऐलान करना है। गुनाह करना इतना बदतर नहीं था जितना कि उसका ऐलान करना बदतर है। हमारे यहाँ ऐलान भी होता है और सोशल मीडिया के ज़रिए हम अपने गुनाह का ऐलान करते हैं। हम सोशल मीडिया के ज़रिए अपने गुनाह का ऐलान करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए, आमीन। हुज़ूर नबी करीम की हदीस मुबारका की बात चल रही है और मुस्तकिल चल रही है, और हदीस के बारे में कुछ नुकात और कुछ मसले बयान करता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। अब एक हदीस इमाम अहमद की, वो भी आप सुन लें, जिल्द 3 और सफ़ा नंबर 497 97 इसी कबील से कि वो हदीस है कि जैसे इमाम अहमद ने अपनी मसनद में बयान किया, यानी इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मसनद में बयान किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मेरी तरफ से ऐसी हदीस सुनो जिसे तुम्हारे दिल कबूल कर लें, तुम्हारे बाल और बदन नरम पड़ जाए। ऐसी हदीस सुनो जिससे तुम्हारे दिल कबूल करें और तुम्हारे बाल और बदन नरम पड़ जाए, और तुम ये समझने लगो कि वो तुम्हारे करीब है, वो तुम्हारे करीब है, तो मैं उससे ज़्यादा तुम्हारे कुर्ब का मुस्तहिक हूँ। क्योंकि हदीस तो मेरी सुन लो ना, तो हुजूर कह रहे हैं मैं उस वक्त तुमसे उससे ज़्यादा करीब जो सुना रहा है। जब मैं हुजूर की हदीस सुनूं और मेरे बाल और नबी करीम फरमाते तुम्हारे बाल और बदन अगर दुरूद शरीफ कोई मेरी हदीस सुन के पढ़े तो उस वक्त मैं तुम्हारे ज़्यादा करीब हूँ। जब हदीस सुन के आप कोई कैफियत तारी हो ना, समझ लें कि आपको उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब मिल गया है। तो हदीस की दौरे हदीस या हदीस की महफिलों में जाया करें, बैठा करें, हदीस सुना करें। हो सकता है कोई हदीस सुने और वो आपके दिल को नरम कर जाए, आपकी आंखों से आंसू रवा हो जाए, तो वो जिस्म नरम पड़ जाता है। याद रखें, जब जिस्म नरम पड़ जाता है ना, तो जो अल्फाज ज़बान से निकलते हैं फ़ौरन कबूल हो जाते हैं। अब वो अल्फाज ज़बान से कबूल होंगे कि मुझे रसूल अल्लाह का कुर्बत तो पड़ोस मिल रहा है, हुजूर की कुर्बत मिल रही है, तो ये बड़े फजल की बात है। फिर आगे फरमाते हैं कि और जब तुम मेरी तरफ से कोई ऐसी हदीस सुनो जिसका तुम्हारा दिल इनकार कर दे, तुम्हारा दिल जिस हदीस का इनकार कर दे, जब तुम ऐसी हदीस सुनो जिसका इनकार तुम्हारा दिल कर दे और तुम्हारे बाल और बदन मुतनफ़िर हो जाए, बिल्कुल अजीब उचाट होने लगे दिल हदीस सुन के, तो तुम ये समझने लगो कि ये तुमसे बैद है, ये तुमसे दूर है, तो उस वक्त मैं तुमसे उससे भी ज़्यादा दूर। बात आ रही समझ में आपको कि ये आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हदीस की, कुरान की सही समझ अता फरमाए। ये समझ आ गई तो दीन की समझ आ गई, ये समझ दीन की समझ है। क्योंकि आखिरत का एक बाज़ार है, दुनिया का बाज़ार है। हमारे यहाँ तो जो चीज़ लेने जाते हैं उसमें हम कंपनी की मोहर देखते हैं। अगर कंपनी की मोहर लगी हुई है, आप मोबाइल भी लेने जाएंगे तो उसमें सील देखते हैं, सील है कि नहीं, डिब्बा पैक है कि नहीं, खुला हुआ तो नहीं है। आप खुली हुई चीज़ लेना पसंद नहीं करते, आप सील पैक लेना चाहते हैं, डिब्बा पैक लेना चाहते हैं। तो जब आप सील पैक और डिब्बा पैक की बात करते हैं तो कंपनी की मोहर की बात करते हैं, तो कंपनी की जो मोहर है वो दुनिया में चलती है, आखिरत में मुस्तफ़ा करीम की मोहर में चलती है। तो जिस पर मोहर सरकार द्वारा लगी होगी
تو وہ کیسے لگتی ہے حضور کی مہر؟ وہ درود کے پڑھنے سے لگتی ہے، وہ کثرت سے درود پڑھنے سے لگتی ہے، تو وہ اللہ کے بازار میں بکتی ہے، وہ چیز پھر اللہ کے بازار میں بکتی ہے۔ تو جب کوئی مومن آقا علیہ السلام پہ کثرت درود پڑھتا ہے تو 4 باتیں اس پہ وارد ہوتی ہیں۔ پہلا کام یہ کرتا ہے رب اس کا کہ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں منور میری آنکھوں کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے میرے پروردگار کر دے۔ تو وہ اب وہاں کیا ہے، جب آپ درود پڑھیں گے تو دل منور ہوگا۔ اور یاد رکھیں آنکھیں منور ہوتی کیسے؟ دل کے اندر سے روشنی جلتی ہے تو باہر چمک آتی ہے۔ باہر کی روشنی سے اندر نہیں چمک جائے گی، اندر روشن ہوگا تو باہر آتی ہے۔ بہت ساری چیز ہوتی ہے نا، لیمپ ہوتا ہے، لیمپ کے آپ نے دیکھا ہے اندر بلب لگا ہوتا ہے اور اس کے باہر پردہ لگا ہوتا ہے، اور پھر پردہ روشن ہو جاتا ہے اور وہ روشنی منکشف کرتا ہے۔ چیز ہوتی ہے سامان، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بلب لگائے جاتے ہیں، وہ روشن ہوتے چیز روشن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارا دل ہے، اگر یہ روشن ہو جائے، یہ روشن ہو جائے، جب دل روشن ہو جاتا ہے اس کے اندر بلب لگ جاتا ہے عشق مصطفیٰ کا، وہ روشنی کرنے لگتا ہے، تو پھر یہ چہرے، یہ آنکھ، یہ سب کچھ جو ہے نا وہاں سے گلو کرتی ہے۔ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ پھر دوسرا فضل کیا کرتا ہے؟ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے۔ پھر تیسرا فضل کیا کرتا ہے؟ اس کے سینے کو چوڑا کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے۔ اور چوتھا کیا کرتا ہے؟ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے، اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی مدد کے لیے آتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اسی لیے آپ پکارتے ہیں اور ہم بھی پکارتے ہیں۔ لیکن آتے کیسے؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں جگہ جگہ آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، آپ مدد مانگیں ان سے، وہ آتے ہیں۔ آتے کیسے ہیں؟ معراج کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور سرعت کے ساتھ معراج کیے، آنے واحد میں گئے، بستر گرم تھا، کنڈی کھل رہی تھی اور پانی بہہ رہا تھا اور وہ آ بھی گئے۔ پلک جھپکتے میں ذوالجناح کا وہ جو ہے جو گھوڑا لے کر آئے معراج کے سفر کے لیے، براق، اس کی جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا، جہاں تک آپ کی نظر جاتی وہاں تک قدم جاتا تھا۔ پلک جھپکتے میں آپ چلے گئے اقصیٰ تک، اقصیٰ سے نور کی سیڑھیوں پر سرعت کے ساتھ آپ آسمانوں پہ فرشتوں کے پروں پہ وہاں پر، وہاں سے رف کے اوپر سوار ہو کر آپ چلے گئے رب تک۔ یہ اتنا لمبا سفر طے کیا آپ نے، اور میلوں کروڑوں میل کا سفر جو کہ روشنی کہتی ہے کہ 3 لاکھ نوری سال کی اسپیڈ سے چلتی ہے، وہ اتنی اسپیڈ سے روشنی سفر طے کر رہی ہے، تو روشنی کے نوری سال سے زیادہ آپ نے سفر طے کیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ روشنی کی میلوں سال کے سفر کو حضور کبریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کئی سال میں ہوتا کہ روشنی سفر طے کرتی، لیکن اس کو اتنی تیزی سے طے کیا آپ نے، اتنی تیزی سے طے کیا کہ آپ سیکنڈوں میں واپس آ گئے۔ 27 سال کا عرصہ چاہیے اس سفر کے لیے، آپ نے طے کر لیا سیکنڈوں میں۔ جب آپ کے وقت سفر آیا نا تو نبی علیہ السلام سے نے پوچھا کہ میری عمر تو 90 سال تھی، میں نے کہا پیارے محبوب آپ جتنا رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، لیکن 27 سال تو وہ تھے جو معراج پہ لگے تھے، تو معراج کا سفر 27 سالوں کا ہے۔ 63 سال میں آپ جو گئے ہیں تو 27 سال معراج پہ بھی تو لگے ہیں، معراج کا سفر ہے 27 سالوں کا۔ اب معراج کا سفر 27 سال کا ہے، وہ گئے ہیں معراج پہ، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ معراج ایک سیر ہے جو ہم نے اپنے حبیب کو کرائی۔ معراج اگر یہ سیر ہے اور اتنی تیزی سے رفتاری سے ہوئی ہے، سیر میں ہوتا کیا ہے؟ سیر میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ ٹہلتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے، گھومتا پھرتا ہے اور ٹہلتے ہوئے آ جاتا ہے، سیر میں یہ ہوتا ہے، اس کو کسی کام کی جلدی نہیں ہوتی۔ سیر کے اندر کسی کام کی جلدی نہیں ہوتی بندے کو۔ ایک بار درود پڑھ لیں، آقا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا 15ویں سے بارے میں ذرا توجہ رکھیے گا کہ حضور جو معراج پہ گئے وہ ایک سیر ہے، معراج سیر ہے۔ اگر سیر کا عالم یہ ہے تو سیر و تفریح میں بڑا آدمی ٹہلتے ہوئے آرام سے بڑے اطمینان سے اس طرح چلتا ہے، سیر و تفریح ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جب کوئی اپنا کسی کو مدد کے لیے بلائے تو ٹہلتے میں نہیں جاتا، وہ بھاگتے دوڑتے ہوئے جاتا ہے، تیزی سے جاتا ہے،
جب نبی کی سیر و تفریح کا عالم یہ ہے کہ وہ عطس کے ساتھ معراج آسمانوں پہ گئے ہیں رب سے ملاقات کرنے کے لیے، تو سوچو کہ اس امتی کا عالم یہ ہوگا جس کی خاطر داتا صاحب فرماتے ہیں، سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور جس جگہ چلے گئے تھے نا، وہ تو کسی کا خیال میں بھی نہیں آ سکتا معراج میں جہاں چلے گئے تھے نبی علیہ السلام، وہ چیز آ ہی نہیں سکتی حضور کیا چلے گئے تھے. لیکن فرما کیا رہے ہیں، اگر حضور کو اس دکھیاری امت کا غم نہ ہوتا، اس سے عشق نہیں ہوتا، اس امت کا خیال نہیں ہوتا، تو حضور پھر واپس کبھی نہیں آتے. سبحان اللہ. تو جس امت کے لیے واپس آئے ہیں لوٹ کر، جس امت کے لیے واپس لوٹ کر آئے ہیں، جس امت سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو ذرا سوچ ایک لمحے کو، جس سے اتنی محبت ہے، جس کے لیے واپس آ گئے وہاں سے جہاں سے آنا ممکن نہیں ہے، جہاں سے آنا ممکن نہیں ہے، وہاں جا کر بھی کوئی خیال تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اپنی امت کا خیال تھا، سبحان اللہ. اپنی امت کا خیال تھا. تو پھر وہ وہاں سے واپس آ گئے نا، تو آپ بلائیں اور آپ کے لیے رسول اللہ نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ بلائیں اور آپ کے لیے رسول اللہ نہیں آئے، یہ ہو نہیں سکتا. جیسے رب ایسا ہے کہ کائنات کے اندر یوسف کا حسن، رسول اللہ کا حسن، پوری کائنات کا حسن ایک طرف، اور وہ رب کے حسن کا 1% بھی نہیں ہے. رب اتنا حسین ہے، رب اتنا حسین ہے، اگر بندہ دیکھ لے تو اس کے بعد کہیں نظر اٹھتی نہیں ہے. اور اللہ کا دیدار کیا میرے حبیب نے، اور پھر جو چیز لے کر آئی واپس، وہ امت کی محبت تھی، یہ غلبہ تھا امت کا، امت کے غم میں سرشار تھے، وہ واپس آ گئے. تو آپ کو پارا رسول اللہ نہ آئے، پھر تو وہ اس اسپیڈ سے آتے، اس پہ مدد کے لیے آیا جاتا ہے. وہ میراث سے زیادہ ہوگی، حتمی ہے یہ بات کہ قرآن اسے سیر کہہ رہا ہے نا، تو رسول اللہ کا آنا میں سیر نہیں کہہ رہا، میں تو پھر مدد کہہ رہا ہوں. تو پھر جب آپ رسول اللہ کو پکاریں گے نا، تب سے کہیں گے یا رسول اللہ. جب آپ کہیں گے نا اگستنی یا رسول اللہ، اگستنی میری مدد پائے یا رسول اللہ، اگستنی یا رسول اللہ، اگستنی یا رسول اللہ، اگستنی امزدنی کی قضائی حاجتی یا رسول اللہ، میری مدد کریں، میری حاجت پوری کریں یا رسول اللہ. تو پھر حضور تو جس رفتار سے آتے ہیں نا امتی کے پاس، غلام فریاد کرے اور رسول اللہ کو خبر نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. حضور کو پتہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. حضور اپنی امت سے بڑی محبت کرتے ہیں. مسئلہ یہ امت کہاں پر ہے کہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ امت کہاں پر ہے. ہم تو حضور سے محبت نہیں کرتے، ہم تو حضور کے سے عشق رکھتے نہیں ہیں، ورنہ حضور کی امت آج اتنی تکلیف میں ہوتی نہیں. آج 100 سال پورے ہو گئے، 100 سال 1924 کے اندر اس ماہ میں پورے ہو گئے سلطنت کے ٹوٹے ہوئے. اب 100 سال سے اوپر جب وقت ہو گیا، پھر بھی ہم بیٹھے میں خاموش تماشائی بن کر. کسی بے غیرت اسلامی ملک کے اندر ہی قوت نہیں کہ کچھ بول سکے. سب چاہتے ہیں اپنی جھولیاں بھرنا، وہ انگریزوں کے بوٹ صاف کر کے. تو 47 سے پہلے کا وقت زیادہ اچھا تھا نا، مقید ہو کے بوٹ صاف کر رہے تھے. یہ تو آزاد ہو کے بوٹ صاف کر رہے ہو، زیادہ بے غیرتی ہے. آزاد بھی اور بوٹ صاف کر رہے ہو تو اچھا ہوتا کہ مقید ہوتے، غلام ہوتے اور بوٹ صاف کرتے. تو اقبال نے یہ کہا تھا نا، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. تو ہم کیا ہے، ہم غلام نہیں ہیں، ہم بے یقین ہیں. ہمارا یقین متزلزل ہے، ہمارا یقین ہی نہیں ہے کہ خالد ٹینک رکھ کے، درار رکھ کے، یہ میزائل رکھ کے، تو شکن چیزیں رکھ کر ہم کچھ کر سکیں گے. ارے ہم تو وہ ہیں جو اللہ اکبر کہہ دیں تو فوج آدھی ویسے ہی مر جائے گی، آدھی فوج ویسے ہی مر جائے گی اگر ہم صرف اللہ اکبر کہہ دیں. اسلام کی حیت اور ہیبت ایسی ہے کہ کافر کا تو جو ہے نا دم نکل جاتا ہے ایک بار رب ذوالجلال کا نام سن کے. رب کے نام میں ایسی ہیبت ہے. لیکن ہم میں وہ خالد بن ولید نہیں ہے، وہ حیدر کرار نہیں ہے، ہم میں وہ جذبہ نہیں ہے، وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے جس کی ضرورت ہے. ہم تو 2 لمحے کو بھی اتنی قوت بھی رکھتے کہ ہم حق کہہ سکیں. بھائی حق کہتے ہیں ہم لوگ نہیں، کہیں بھی کچھ بھی ہو رہا ہو ہم خاموش ہی رہتے ہیں، سمجھتے ہیں خاموشی میں عافیت ہے. یہ بزدلی ہے نا، حضور فرماتے ہیں کہ بزدلی ایک ایسا عیب ہے جو 7 سمندر کے پانی سے نہیں دھلتا. لیکن قوم بزدل ہو گئی ہے،
یہ بے غیرت قوم بزدل ہو گئی ہے، یہ اس عیب میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قوت حیدری سے ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ حیدر قطار، ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس سے آئی، آقا علیہ السلام کے سے عورت آئی اور کوئی کام تھا، کوئی بات نہیں، معاملہ طے ہو گیا۔ حضور نے کہا کہ میرے پاس کچھ عرصے بعد آ جانا۔ جانے لگی، راستے میں مولا علی نے پوچھا، ابھی دیکھیں مولا علی کا علم غیب ہے، یہ سمجھے تو اس پہلو میں۔ اس عورت سے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو؟ ان کا رسول خدا کے پاس۔ کس لیے گئی تھی؟ فلاں فلاں کام سے گئی تھی۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میرے پاس آ جانا جب تم ایک مسئلہ ہو۔ انہوں نے کہا جا کے رسول اللہ سے پوچھو کہ اگر میں لوٹ کر آؤں کچھ عرصے کے بعد، سال 2 سال کے بعد، اور آپ نہ ہوں تو میں کہاں جاؤں؟ آپ نہ ہوں تو میں کہاں جاؤں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ گئی۔ مولا علی ساتھ جا سکتے تھے پیچھے پیچھے، آپ وہیں رک گئے۔ وہ گئی اور جانے کے پوچھا رسول اللہ اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ نہ ملے تو؟ انہوں نے کہا صدیق اکبر کے پاس چلے آنا، میرے صدیق کے پاس چلے آنا۔ یہ کہا اور کہنے کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ پھر دروازے مولا علی کھڑے، کہا کیا کہا حضور نے؟ کہا رسول اللہ نے کہا کہ اگر میں نہ ملوں تو میرے بعد صدیق اکبر سے مل لینا۔ تو جاؤ پوچھ، اگر صدیق اکبر بھی نہ ملے تو پھر کیا کروں؟ سبحان اللہ۔ ایک تو خود جانتے ہیں کہ کیا ہوگا، یہ کب آئے گی، دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے رسول اللہ سے کہلوا رہے ہیں کہ خلافت کہاں جائے گی، یہ مسند کہاں جائے گی، کسے بننا ہے امیر، کسے امیر المومنین کی سیٹ پر آنا ہے۔ تو جو ہے کہہ رہے ہیں حضور کے پاس پھر گئی، نبی علیہ السلام یا رسول اللہ، اب آپ بتائیے کہ اگر ایسا نہ ہوا کہ میں آؤں اور آپ نہ ملے اور صدیق اکبر بھی نہ ملے تو میں کس کے پاس جاؤں؟ میں عمر بن خطاب کے پاس، عمر بن خطاب کے پاس جانا۔ پھر آئی، ان کا جا پوچھ کہ اگر عمر بھی نہ ملیں، کوئی حادثہ ہو جائے ان کے ساتھ، پتہ ہے کیا حادثہ ہوگا، کہہ رہے کوئی حادثہ ہو ان کے ساتھ اور وہ تجھے نہ ملے تو پھر کیا کروں میں؟ کہ اگر عمر نہ ملے تو میرے عثمان کے پاس چلے جانا۔ تو یہ رسالت امام حسن کی زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ میرے بعد ہر بات کا ضامن ابو بکر ہوں گے، اس کے بعد ضامن عمر ہوں گے، اس کے بعد ضامن عثمان ہوں گے۔ یہ مولا علی کہلوا رہے ہیں، اپنے کہلوانے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو بھیجا نہیں، اس کے بعد انہوں نے اس کا انہوں نے بھیجا نہیں۔ نبی علیہ السلام کا دور گزرا، آقا علیہ السلام کا دور گزرا، جب دور گزرا نبی علیہ السلام کا تو وہ دور گزرنے کے بعد اب دور آیا ابو بکر صدیق کا۔ آپ نے اعلان کر دیا بھائی کسی کی کوئی امانت جو رسول اللہ کے پاس ہو، جو چیز ہو تو آ کے مجھ سے لے لو۔ انہوں نے کہا ہاں حضور نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، کوئی بات کہی ہو، کوئی وعدہ کیا ہو تو مجھ سے وہ لے لے، وہ بات پوری کر لے۔ کہنے لگے کہ ہاں وعدہ یہ کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے 3 لب بھر کے کھجور دیں گے، تو اب مجھے 3 لب بھر کے کھجور دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل فجر میں آ جانا۔ وہ آ گئے تو آپ نے جو ہے حضرت علی رضی کو بھی بلا لیا اور کھجور کا ٹکڑا بھی منگا لیا۔ انہوں نے کہا علی سے 3 لب بھر کے، 3 ہاتھ بھر کے کھجور دے دو۔ حضرت علی یوں ہاتھ رکھا، کھجور کھائی دے دی، دوسرا ہاتھ رکھا، کھجور کھائی دے دی، تیسرا رکھا دے دی۔ انہوں نے کہا تیرا وعدہ پورا ہو گیا، تیرا وعدہ پورا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا اس کی تو کئی دلیل ہے کیسے، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں۔ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرا لب بھرنا اور علی کا لب بھرنا برابر ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علم اسے کہتے ہیں جو نالج کو کہتے ہیں، جاننے کو، لیکن جب علم نفع دینے لگے تو اسے حکمت کہتے ہیں، اسے حکمت کہتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا مدینۃ الولی بابوہا، انا مدینۃ الحکمت ولی بابوہا۔ تو میں اصل علم کا، نافع علم کا میں شہر ہوں، لیکن میرا علم بٹے گا کس جگہ سے، کس دروازے سے؟ تو فرمایا وہ علی کا دروازہ ہے جہاں سے وہ علم بٹے گا۔ اب میرے حضور بتا رہے کہ میرے خزانے بٹیں گے کس ہاتھ سے؟ تو بتا رہے ہیں وہ علی کا ہاتھ ہے جس سے بٹیں گے، وہ علی کا ہاتھ جس سے بٹیں گے، اسی لیے لب بھرنے کو علی کو بلایا۔ اور بتاؤں میں کہ ایک بار نبی علیہ السلام کھجور کھا رہے تھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو کہا یا رسول اللہ کیا کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کھجور کھا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے مجھے بھی عنایت فرمائیں۔ آپ نے 1 ہاتھ بھر کی کھجور دے دی، انہوں نے کھجور لے لی، اپنے تھیلی میں ڈالی، چلے گئے مولا علی کے پاس۔
आगे गए तो देखा मौला अली बैठे हुए एक बाग में और खजूर खा रहे हैं। क्या यादी क्या कर, मैं खजूर खा रहा हूँ। कहा अली आप खजूर खा रहे हैं, हमें भी अता फरमाएं। हज़रत अली ने हाथ भरा दे दिया, आपने ले लिया। अब लिया तो गिना, वो 70 थी। वो जो थैली में डाली वो गिनी, वो भी 70 थी। तो आप कहने की या रसूल अल्लाह मैंने आपसे ली, फिर मैं आगे गया तो अली मिल गए, मैंने उनसे भी खजूर ली। जब खजूर ली तो मैंने गिनी तो दोनों बराबर थी। मुझे शक हुआ तो मैंने गिनी तो देखी दोनों बराबर थी, न कम न ज़्यादा। तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ अली का हाथ अदल के मामले में मेरे हाथ के बराबर है। सुभान अल्लाह। तो अली वो हैं जो अदल करते तो मेरे बराबर करते हैं। अब अली तो फिर अब वो जो है अली की फरासत ये है, फरासत का मामला ये, अदल का मामला ये, हिकमत का मामला ये। ऐसे हिकमत वाले कि एक मुकदमा पेश हुआ, दो दोस्त थे जा रहे थे। ये वाक़या है हज़रत उमर बिन खत्ताब की ज़माने खिलाफत का। दो दोस्त जा रहे थे, वो कहीं पे जा रहे थे तो 300 दीनार सोने के सिक्के उन्हें दोस्त को कहा कि हम दोनों जा रहे हैं और हमारा कोई है नहीं, तो एक काम करते हैं कि किसी के पास रखवा देते हैं। तो वो एक औरत के पास जो है ना उन्होंने रखवा दिया अमानत तौर पर, और कहा कि जब तक हम दोनों नहीं आए देना नहीं किसी को। जब तक, जैसे आजकल होता है डबल सिग्नेचर, एक चेक बुक पे दोनों के आदमी के सिग्नेचर होते हैं, अगर दोनों के सिग्नेचर करेंगे तो पैसे मिलेंगे, वरना एक को पैसे नहीं मिलेंगे। एक शख्स आया उसमें से 1.5 साल बाद, 1.5 पौने 2 साल के बाद एक शख्स वापस आया और कहने लगा कि मैं वो पैसे लेने आया हूँ। उस औरत ने कहा मैं तुझे पैसे दे नहीं सकती। मैं क्यों? मसला ये कि दोनों आओगे तो दूंगी वरना नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि बीबी वो एक बंदा मेरा दोस्त तो इंतकाल कर गया, अब उस मुर्दे को कहाँ से लेकर आऊँ, उस मुर्दे को कहाँ से लेकर आऊँ? कहा कि मैं तो नहीं दूंगी। अब उसने महल्ले वालों को जमा किया, बीच में डाला कि बताओ भाई मेरा दोस्त तो इंतकाल कर गया है, अब उस मुर्दा दोस्त को कहाँ से लेकर आऊँगा? पैसे तो मेरे दोस्त के थे, वो मर गया तो मेरे हुए, तो इससे कहो दे दे। लोगों ने बीच में पड़ के कहा कि भाई बात तो सही हो, मर गया तो मरा हुआ बंदा कहाँ से आएगा, उसे पैसे दे दिया। इस वाक्य के 6 महीने बाद तो दूसरा दोस्त आ गया। इसे उसने कहा था पहले नहीं मर गया, अब दूसरा दोस्त आ गया। अब कुछ दूसरा दोस्त आया ना, तो दूसरा दोस्त आके कहने लगा कि मेरे पैसे दे। तो वो पैसे तेरा दोस्त दे गया। उनका बात ये हुई थी ना तय कि हम दोनों में से कोई एक आएगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने तूने पैसे क्यों दिए, तूने पैसे क्यों दिए? अब ये जो बात हुई तूने पैसे क्यों दिए, तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी। वो परेशान कि ये तो बड़ा अजीब मसला हो गया। वो काजी के पास चला गया, काजी के पास चला गया। जब काजी के पास गया ना, अब जब काजी के पास गया तो क्या थे, काजी ने मसला सुना। कौन? उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन को। अब उनके दरबार में मसला पेश हुआ। ये हैरान परेशान कि अब मैं किस पर कसास डालूँ, किसको पकड़ूँ? इस औरत ने जिस कंडीशन में दिया वो कंडीशन भी सुन ली, वो दूसरा दोस्त आ गया वो भी सही है, उसके पैसे हैं, क्या करें? उन्होंने कहा भाई ये मसला मुझसे तो हल नहीं होगा। उमर बिन खत्ताब दिल में सोच रहे क्या किया जाए, मुझसे तो मसला हल नहीं होगा। कहने लगे कि इस मसले को दरबार हैदरी में ले जाओ, सुभान अल्लाह। मुर्तजा के दरबार में ले जाओ, वहीं से हल करेंगे। मौला अली ने पूरी बात सुनी, तवज्जो है ना आपकी। मौला अली ने पूरी बात सुनी के बस ये मसला है। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा एक जुमले में मसला का हल कर दे दिया। कहने के तो कोई मसला ही नहीं, बहुत आसान सी बात है। वो औरत भी परेशान थी कि उसको 150 दीनार उसको देने पड़ेंगे। अगर 150 का दोस्त दे दिया 300 थे, वो कहाँ से लेकर आएगी? और इसका दोस्त भी कह रहा था मेरी रकम डूबी थी। उन्होंने कहा बताओ भाई क्या फैसला हुआ था? दोस्त कहने लगा ये फैसला हुआ था तुम दो नहीं आएंगे, पैसे नहीं मिले। उनका कहा ठीक है तुम दूसरे को ले आओ, हम तो पैसे दे देंगे। मौला अली ने आधा एक जुमला कहा और बात खत्म कर दी। तुम दूसरे को ले आओ, हम पैसे दे देंगे। तुम जिस रोज दूसरे को लाओगे उससे हम 150 ले लेंगे, तुम्हें दे देंगे। मसला खत्म कर दिया। ये है तो अली की फरासत है, वरना तो बज़ाहिर तो उस पर डालने का साथ उस पर डाले, लेकिन मुश्किल कुशा है कर रहा है। आप जैसी दुनिया मुश्किल कुशाई करते ना, वैसे आखिरत में मुश्किल कुशाई करेंगे। आखिरत में भी ऐसी मुश्किल कुशाई करेंगे जहाँ किसी का फहम नहीं जाएगा ना, जहाँ किसी का दिमाग नहीं जाएगा, उस जगह से बंदे को बचा के ले आएंगे। ये है मौला अली, ये मौला अली शेर खुदा है, ये इमामुल मुत्तकीन सैयदुल औलिया है। अब सोचें कि अगर मोमिन दरूद पढ़ेगा, जो मैंने बात शुरू में की थी, तो अल्लाह उसका दिल खोल देता है, गुनाह बख्श देता है, उसका काम आसान कर देता है। तो अली मुर्तज़ा जो दरूद पढ़ते थे, बे रसूल अल्लाह को देख के पढ़ते थे, मोहब्बत में पढ़ते थे, चूम के पढ़ते थे दरूद,
उनका कितना सीना फरासत से भरा होगा। जिस सीने पर हजरत रसूल खुदा ने हाथ मारा वो सीना फरासत से कितना भरा होगा, कितनी इल्म और हिकमत होगी। जिसे सीने से लगाकर हुजूर ने इल्म दिया हो, जिसे जबान चुसा कर रसूल अल्लाह ने इल्म दिया हो, जिसे उंगली मुंह में डाल के रसूल अल्लाह ने रात को लोरियां सुनाई हो और वो ग़िज़ा मिली हो। अली की ग़िज़ा क्या है? हुजूर की उंगलियां। ये उंगलियां हुजूर की दिन भर कुछ खाते पीते नहीं थे, किसी का दूध नहीं पीते थे अपनी माँ का भी। जब रात में रसूल अल्लाह तो अपनी उंगली मुंह में रखते, अपने बाजू पे लटाते, अली को बाजू पे लटाते। 30 साल का फर्क है दोनों भाइयों में, 30 साल का फर्क है। बाजू पे लटाते और लिटाने के बाद उंगली से चूसते और जो निकलता, जो रब चाहता वो निकलता। फिर वो ताकत अली की ताकत, वो अली हैदर कर्रार, वो बाजुए हैदर की ताकत है। एक बार मुख्तसरन एक वाक़े का तज़किरा कर रहा हूँ, बस एक जुमला अदा करना चाह रहा हूँ बस यहाँ पे। मेरा दिल आपके चमकते चेहरे देखकर ना खुश हो गया। और सहाबा फरमाते थे कि हम जब किसी का पता करना ना मुनाफिक कौन है काफिर कौन है, तो बस जब हम अली का तज़किरा करते तो जिनके चेहरे खिल उठते थे ना हम समझ जाते थे ये मोमिन। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी। जिनके चेहरे खिल उठते थे हम समझ जाते ये मोमिन है। और जिनके चेहरे बिल्कुल मुंह मसले जाते ना, जिनके सीने पे खंजर चलता अली का नाम सुन के, चलता है ना भाई, अब तो ऐसी बड़ी कौम है ना जिन पे चलता है, तो आप तो जानते हैं, तो वो जो है ना वो मुनाफिक है। लेकिन सहाबा कहते इन्हीं असहाब के जिक्र में, असहाब खैरुल कुरून के जिक्र में शेखैन का जिक्र ऐसा है, यानी अबू बकर और उमर का। अली का जिक्र सुन के जिसका मुंह बन जाए वो मुनाफिक, लेकिन अबू बकर और उमर का सुन के जिसका मुंह बन जाए वो काफिर। सुभान अल्लाह, नारे तहकीक। ये बात मर्दों वाली कि बस हम वो हैं जो हक 4 यार वाले हैं, हम चारों के साथ हैं। और ये बात रसूल अल्लाह को बहुत पसंद आती है, तो हुजूर उससे गुलाम से खुश होते हैं जो हक 4 यार वाला है। अल्लाह को कुल्ली के हम तो बिल्कुल कायल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि कोई अली का दुश्मन और हमसे दोस्ती कर ले, और कोई सिद्दीक और उमर का दुश्मन और मुझसे दोस्ती कर ले। ना हमारी इससे दोस्ती है ना उससे दोस्ती है, हमारी इन चारों में से जिसकी किसी से दुश्मनी हो उससे हमारी दुश्मनी है। जो इनका दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, हाँ जो इनका दोस्त है वो हमारा दोस्त है। तो मैं रिवायत क्या बयान कर रहा था, रिवायत ही बयान कर रहा था कि अली की फरासत और अली का इल्म और अली की ताकत तो हुजूर की उंगलियों से निकलने वाले उस शे की जो रब ने दिया और हुजूर ने उनके मुंह में दिया, और वो ज़बान चूसने से जो हुजूर की ज़बान चूसी अली ने, और सीने से इल्म दिया आपने। 10 साल का बच्चा है, 10 साल का, 11-12 साल का ये उम्र है, 10-12 साल की। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुम गए, आका अलैहिस्सलाम खो गए। ऐलान नबूवत के बाद एक बार ऐसा भी हुआ कि नबी खो गए, तो उनके साथ तो अली भी खो गए थे। लेकिन अबू तालिब घूमने जो गए ना नबी अलैहिस्सलाम को गए, अपने बेटे की फिक्र नहीं की। और वो जब गए ना तो अबू कैस के पहाड़ से उतरे और फिर दूसरे पहाड़ पे चढ़े, फिर तीसरे, तो देखा ना कि सामने टीले पर मेरा भतीजा मोहम्मद इबादत कर रहा है। वाक़या बड़ा लंबा पीछे से कि उसमें बड़े माजी है, लेकिन मैं बस हज़रत अली का, हज़रत अबू तालिब के साथ 2 लोग और, मैं उस तरफ जानना नहीं चाह रहा कौन थे, तारीख में उनके नाम नहीं लिखे, लेकिन कुछ ने बताया कि ये अंदाज़ा। फिर भी 2 लोग थे, अरब के लोग थे, समझदार लोग थे। और अबू तालिब के बेटे अली को देखा, अबू तालिब बात कलाम करने लगे, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, देख रहे हैं कि हुजूर टीले में नमाज पढ़ रहे हैं और उनके पीछे उनका बेटा उनकी इत्तबा कर रहा है। लेकिन आप हज़रत अली की फरासत देखें, कुर्बान जाऊँ मैं मौला अली के, मुश्किल कुशा के, एक जुमला कहूँगा बस। मौला अली से उनके दोस्त पूछ रहे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा अपने रसूल की इत्तबा कर रहा हूँ। मौला अली से उन्होंने पूछा, बच्चों से बच्चे वाली बात होती है, मजाक कर रहा होता है, बच्चों से बंदा मजाक करता है, ऐसे उल्टे सीधे सवाल कर लेता है। और बच्चे की फरासत देखे, उल्टे सवाल का सीधा जवाब कैसा दिया। कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा अपने रसूल की इत्तबा कर रहा हूँ। रसूल क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं। अब तीसरा सवाल क्या पूछा? जब 2 सवाल के जवाब बड़े सख्त आ गए ना, तो पूछा कि क्या तुमने अपने बाप से पूछ लिया था कि तुम रसूल के पीछे नमाज पढ़ोगे? तुमने अपने बाप से पूछा था कि तुम नमाज पढ़ोगे रसूल के पीछे? नमाज पढ़ने से पहले तुमने अपने बाप से पूछा था? तो मौला नहीं कर रहे थे।
یہ بتا میرے رب نے مجھے بنانے سے پہلے میرے باپ سے پوچھا تھا سبحان اللہ. میرے گھر میں پیدا کروں نہیں کروں؟ رب کی مرضی نے کر دیا. تو یہ فراست رب نے نہیں پوچھا میرے باپ سے، تو میں رب کی عبادت کرنے میں اپنے باپ سے کیوں پوچھوں؟ ہم تو لاک ڈاؤن ہو کرفیو ہو تو ہم پوچھتے جائیں نہیں جائیں. بھائی کیوں نہیں جائیں؟ ان لاک ڈاؤن سے ان کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. یہ یہودی چاہ رہی تھی، یہ یہودی چاہ رہی تھی. اور ابھی تو یہودیوں کی گردن ایسے اتارتے ہیں جیسے آپ پھلوں پہ سے چھلکے اتارتے ہیں. علی تو گردن ایسے اتارتے ہیں پھلوں پہ چھلکے اتارتے ہیں. پھر آپ علی کے غلام ہو کر نوکر ہو کر ایسی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو بدلے کی بات نہیں ہے. اب سنیں، حضرت علی نے اپنے بھائی سے کہا، فہم و فراست والے نا، تو بھائی سے کہا کہ بس مسائل تھوڑی دیر سے بتا. بھائی سے کہا بھائی مجھے شادی کرنی ہے. بھائی بھی بڑے، بھائی بڑے ہیں عمر میں، اور ان سے کہہ رہے ہیں مجھے شادی کرنی. جبکہ حضرت علی کی شادی ہو چکی ہے، ایک ہو گئی دوسری ہو گئی. اب کہہ رہے ہیں مجھے شادی کرنی ہے، تو بھائی میرے لیے نا کسی بہادر قبیلے کی بہادر لڑکی کا انتخاب کرو. جب یہ کہنے لگے بہادر قبیلے کی بہادر لڑکی کا انتخاب کرو، تو بھائی نے کہا ضرور، اگر علی کہہ رہے ہیں نا تو کوئی حکمت ہوگی اس بات کے اندر، کوئی ضرور بات ہوگی اس میں جو علی کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے انتخاب کرو. علی خود انتخاب کر لیتے، کسی قاصد سے پتہ کرواتے، اور اس کے بعد علی پیغام بھیج دیتے. مجھے بتاتے بھی نہیں اپنے شادی کرنے کا ارادہ، جب شادی ہو جاتی تو پتہ لگ جاتا مجھے. لیکن مجھے کہہ رہے ہیں ضرور کوئی حکمت ہوگی. بھائی بہادر قبیلے کی بہادر عورت تھا. اب بہادر قبیلے میں جا کر عورت تلاش کی. بھائی نے 2 عورتیں تلاش کی. بھائی نے 2 عورتیں تلاش کی. ایک عورت سے اپنے بھائی کے لیے اس طرح جو ہے، بھائی یہ خاتون ان کا نام ام البنین ہے، ان سے آپ کا رشتہ. انہوں نے کہا بس تم نکاح کرا دو ہمارا. نکاح ہو گیا. خود دوسرا بھائی نے اپنی شادی اس کو بھی کیسے کر لی. دونوں کے ایک ایک بیٹا پیدا ہوا، اور بھی ہوئے، لیکن پہلے جو ایک ایک بیٹا پیدا ہوا، جب حضرت علی کا بیٹا پیدا ہوا تو میرے مولا حیدر کرار نے وہ بچہ لا کر سیدہ زینب کی گود میں دے دیا. امام حسین کو دیا. امام حسین گیا تو امام حسین نے اپنی بہن کو دیا، زینب کو دیا. اس وقت امام حسین کی عمر تقریباً جو کتابوں میں لکھا ہے وہ 23-24 سال کی، اور 22-23 سال کی اس وقت عمر، اور بہن کی 21-22 سال کی. امام حسین چھوٹی ہیں. بہن نے بچے کا نام رکھا عباس. بہن نے بچے کا کیا نام رکھا؟ عباس. نام رکھا عباس. عباس نام رکھا ہے بہن نے، اور بھائی کو لے کر کھلانا اور محبت کرنا، پیار دینا. وہاں دوسرا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا نام رکھا ہے مسلم. قسمت دیکھیں، یہ 2 شیر ہیں جو ابو طالب کے پوتے ہیں. یہ دونوں ابو طالب کے پوتے ہیں. ایک پوتا بنا وزیر حسین، دوسرا بنا سفیر حسین. جو سفیر تھا وہ امام حسین سے 1 مہینے پہلے شہید ہو گیا، کیونکہ سفیر کا کام ہوتا ہے پیغام لے کے جانا اور آنا. کوفے گئے تھے سفیر حسین، مسلم بن عقیل، تو وہ شہید ہو گئے تھے. اور جو دوسرا بچہ تھا وہ وزیر حسین تھا. اس وزیر حسین کی کیفیات یہ ہے کہ وہ بچپن کے اندر 4-5 سال کی عمر میں، جو بچہ چل رہا ہوتا ہے آرام سے چل لیتا ہے 3-4 سال کی عمر میں، تو ایسے چلا کرتے جیسے ہرنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے. یا جیسے مولا علی بچپن میں رسول اللہ کے بھی چلتے تھے. مولا علی اور رسول اللہ کے بچپنے میں 28-29 سال کا فرق تھا. امام حسین اور حضرت عباس کے 22-23 سال کا فرق تھا. ویسے اتباع کرتے تھے، جیسے جیسے حسین کرتے ویسے ہی کرتے، جیسے جیسے جہاں بیٹھتے وہیں بیٹھ جاتے، جہاں اٹھتے وہیں اٹھ جاتے، جہاں قدم رکھتے دایاں وہیں دایاں رکھتے، جہاں بایاں وہیں بایاں رکھتے. بچپن سے اتنی اطاعت. ماں نے سکھایا ہوا تھا کہ یہ حسین تیرے بھائی نہیں ہے. ماں نے دودھ میں پلا دیا، ماں نے سبق یہ بچپن میں پڑھا دیا کہ حسین تیرے بھائی نہیں ہے، یہ تیرے آقا ذات ہیں، یہ تیرے مالک کے بیٹے ہیں، یہ تیری مالکن کے بیٹے ہیں، خاتون جنت مالکن ہے ہماری. ماں نے کہہ دیا کہ میں بچوں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں اس گھر میں. جب ام البنین آئی نا پہلی دفعہ اس گھر میں آئی تو انہوں نے پہلے اعلان کر دیا تھا، اے حسن و حسین
اے زینب کلثوم سن لو، میں تمہاری ماں کی خادمہ بن کے آئی ہوں، میں تمہاری ماں کی جگہ لینے نہیں آئی ہوں، یہ تو کسی کی اوقات ہی نہیں ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بابیہا کی جگہ لے لیں، تو میں وہ جگہ لینے نہیں آئی ہوں، میں تو خادمہ بن کے آئی ہوں، جس کی ماں کا عقیدہ ایسا ہو، اس کے بچے کا کیسا عقیدہ ہے مولا. جب بات ہو عباس، جی مولا کبھی کہا ہی نہیں جی بھائی، تاریخ گواہ ہے 32 سال کا عباس کربلا چلا گیا، کبھی بھائی نہیں کہا، ایک گھر میں رہتے، قدموں میں بغل میں چپلیں اٹھاتے، سر پہ رکھتے، ایسی عزت دیتے امام حسین کو، حسین سے ایسی محبت کرتے. 10-12 سال کا بچہ ہے، 10-12 سال کا بچہ ہے. جنگ صفین ہوئی، نہروان ہوئی اور جمل ہوئی، تو جب یہ جنگیں ہوئی نا، تو جب پہلی جنگ ہوئی صفین کا مارکا ہوا، تو 10-12 سال کی عمر ہے، لیکن بہادری کا عالم 10 سال کے اندر، 10 سال میں دکھا رہا ہوں کیونکہ 32 سال میں اس کے 20-22 سال کے بعد آپ بہادری دیکھ نہیں سکیں گے، آپ سمجھ تو سکیں گے، دیکھ نہیں سکیں گے، اندازہ کر لیں. 10-12 سال کا بچہ ہے جب یہ آقا مولا علی حیات ہیں، اور مولا علی حیات ہیں اور ان کی زندگی میں یہ معاملہ ہو رہا ہے. امیر معاویہ سے پہلی جنگ ہو رہی ہے، تلوار سے تلواریں ٹکرائیں گی، 1.25 لاکھ کا لشکر سامنے ہے، 40 ہزار کا یہاں پر ہے، 1.25 لاکھ کا لشکر 40 ہزار سامنے، دونوں طرف مسلمان ہیں. کہنے لگے کہ حضرت عباس کے باقی بڑے بھائی ہیں، یعنی عباس کے سگے بھائی نہیں، اور دوسری ماں سے، جیسے محمد بن حنفیہ ہیں، عثمان ہیں، عمر ہیں، اور بھائی ہیں، تو اور شادیاں تھیں. ان سب سے کہا بھائی یہ لشکر کی کمانڈ ہے، اگر میں تمہیں دوں، سالار لشکر بناؤں، سپہ سالار بناؤں، کمانڈر ان چیف بناؤں، تو مجھے جنگ کتنی دیر میں فتح کر کے دو گے؟ ایک نے کہا اور لشکر تمہیں کتنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ بچوں نے کیا بولا، کسی نے کہا کہ مجھے اپنی امامہ دیں، پٹا دیں، تلوار دیں، گھوڑا دیں، اور مجھے جو ہے نا 20,000 دیتے ہیں. کسی نے کہا مجھے، دوسرے نے کہا اچھا مجھے صرف آپ امامہ دیں، گھوڑا دیں، پٹا دیں، 5,000 کا لشکر دے دیں. میں کب تک کرو گے؟ پہلے نے کہا فجر مغرب سے پہلے، دوسرے نے کہا عصر سے پہلے. تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا بھائی آپ امامہ دیں، اپنا گھوڑا دیں، پٹا دیں، کمر پہ جو بنتا ہے کمر بند، اور جو یہ تلوار دیں اپنی، اور تلوار دینے کے بعد آپ مجھے 5,000 کا لشکر بھی نہ دیں، 2,500 3,000 کا لشکر دے دیں، اس سے کر لوں گا میں سارا کام، میں زور تک کر لوں گا. انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے بھی جلدی ہے. مولا علی کہنے لگے مجھ سے زیادہ جلدی ہے، اور جلدی کرو. کیا کرو گے اتنا جلدی؟ مالک بن اشتر وہیں پر کھڑے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے. جنگ کے اندر صفین میں حضرت عباس کہنے لگے کہ عباس اگر تمہیں میں دوں، حضرت عباس نے پوچھا عباس تمہیں میں دوں سب کچھ، تمہیں کیا چاہیے بتاؤ، اور تمہیں جنگ کی دیر میں ختم کرو. اولاد ہے، بیٹے ہیں، خون حیدری ہے، حیدر علیہ امام المتقین مولا علی شیر خدا نے پوچھ لیا کہ بھائی اگر میں تمہیں دوں تو تمہیں کیا چاہیے، کتنا لشکر چاہیے، کتنا ٹائم دو گے مجھے بتاؤ. کہنے لگے کہ نہ آپ کے امامہ چاہیے، نہ آپ کی تلوار چاہیے، نہ آپ کا پٹا چاہیے، نہ آپ کی گھوڑا چاہیے، نہ آپ کی ذرہ چاہیے، نہ آپ کا لشکر چاہیے. اور پھر تمہیں کیا چاہیے اور کتنی دیر میں ختم کرو گے؟ انہوں نے کہا پہلے کی گردن کاٹوں گا میں، زمین پہ گرنے میں جتنی ٹائم لگے گی، تلوار چلاؤں گا میں، زمین پہ گرنے میں جتنی ٹائم لگے گی، اتنے تک میں میری تلوار صف کے آخری بندے کے گردن پہ ہوگی، بس ایک گردن گرنے کا ٹائم لوں گا میں، اور جنگ ختم ہو جائے گی. مولانا نے کہا تو پھر تمہیں چاہیے کیا؟ انہوں نے کہا آپ کا حکم چاہیے اور حسین کی اجازت چاہیے، حسین سے اجازت دلوا دیں آپ مجھے. ساری عمر حسین کی پیروی ہے نا، حسین سے دلا دیں، مولا حسین کہہ دیں تو میں جاؤں گا، مولا حسین کہہ دیں تو میں جاؤں گا. جنگ ہوئی، بڑی خطرناک قسم کی جنگ، انسان کی جنگ ہوئی. جب جنگ ختم ہو گئی نا، ہم تو کانوں کے کچے ہیں، ہم کانوں کے کچے ہیں، لیکن جو کانوں کے پکے ہیں ان کا حال دیکھیں، جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں نا وہ کانوں کے کچے نہیں ہوتے. جب دل میں بیماری ہوتی ہے نا، دل پریشان ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، پھر آدمی کان کا کچا ہوتا ہے. بھائی اس نے یہ کہا تھا، ہاں اس نے تو کہہ دیا ہوگا. آپ کیوں مطمئن نہیں ہو رہے کہ اس نے نہیں کہا ہوگا؟ میں آپ سے جھوٹ کہہ رہا ہوں، کہنے والا سے جھوٹ کہہ رہا ہے، تصدیق تو کریں آپ. قرآن خود کہہ رہے ہیں نا، سورہ حجرات
جب تمہارے پاس کوئی شخص خبر لے کر آئے تم تصدیق کر لیا کرو. ہم کرتے ہیں نہیں, اس بھائی نے بتایا کہ اس بھائی نے ایسا بولا تو میں مان لوں گا, اس بھائی نے بولا ہوگا. کیوں مان لوں گا؟ کیوں بولا ہوگا؟ میں قرآن کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ میں قرآن سے رہنمائی کیوں نہیں لیتا؟ قرآن مجھے منع کر رہا ہے, میں وہی کام کر رہا ہوں, تصدیق کرتا نہیں ہوں, بات شروع کر دیتا ہوں. تو بھر مسئلہ حل ہوگا نا, ہمارا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے ہمارا. عباس کے پاس آیا, کہنے لگا عباس تم نے دیکھا تم کمانڈر ان چیف تھے, تم پہلی صف میں کھڑے سب سے آگے کھڑے رہے تھے اور سب سے زیادہ تم لڑ رہے تھے اور تمہارے ہاتھ سب سے زیادہ خون میں نہائے. 1.25 لاکھ کے لشکر میں 40,000 کا لشکر بچا وہاں پہ. یہاں 14,000 یا 15,000 زخمی ہوئے تھے, شہید ہوئے تھے, اور وہ 25,000 کا لشکر بچا. یہاں پہ 80,000 مسلمان وہاں شہید ہوئے, 15,000 مسلمان یہاں شہید ہوئے. تو آپ سوچے تو 1 لاکھ مسلمان شہید ہو گئے جنگ میں. کیسی جنگ ہوگی؟ کہہ رہے کہ عباس تمہارے باپ تم سے بالکل پیار نہیں کرتے. میں وہ بدبخت تجھے کیسے بتا؟ وہ بہت آسان سی بات ہے. دیکھو عباس تم کے سگے بیٹے نہیں ہو, اس لیے یہ تمہارے ساتھ ایسا کیا. کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا یہ کر دیا کہ تجھے پہلی صف میں کھڑا کیا اور حسن حسین کو اپنے ساتھ اپنے برابر میں رکھا. جو امیر ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے, اپنے ساتھ برابر میں رکھا حسن حسین کو. تجھے لڑنے مرنے کو بھیج دیا اور حسن حسین کو بھیجا نہیں. تو اسی لیے تو تمہارے باپ تم سے محبت نہیں کرتے, حسن سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت عباس کا تاریخی جملہ, کیا بات جملہ کا ہے, کیا فراست والا ہے. حضرت عباس کہنے لگے وہ بدبخت, وہ کمعقل, تجھے یہ نہیں پتا کہ آنکھوں کی حفاظت ہاتھوں سے کی جاتی ہے. ہاتھ آگے ہوتے ہیں, آنکھیں پیچھے ہوتی ہیں. میں اپنے باپ کے بازو ہوں, عباس علی کا بازو ہے, اور یہ جو حسن حسین ہے, یہ جو حسن حسین ہے یہ میرے باپ کی آنکھیں ہیں. تو حسن حسین کی حفاظت بازو سے ہی ہونی تھی, وہ حفاظت مجھ سے ہی ہونی تھی. جب کربلا کے بند میں پہلی دفعہ حر لشکر لے کے آیا تھا نا, تو اس میں آتے ہی نا امام حسین کی لگام پکڑ لی. تو امام حسین کو جلال آ گیا. انہوں نے کہا کہ اے حر, تیری ماں تیرے غم میں روئے, تو میری لجا میں فرس میں ہاتھ ڈالتا ہے. تو اس وقت حضرت حر کو تلوار نکالی, آپ نے کہا کیا کہا اور تو نے, اے حر تو نے کیا کہا, حر تو نے کیا کہا ذرا پھر سے کہنا. کہا کہ تو نے کیا؟ اس نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے حسین میں تو آپ کی والدہ کا نام بھی نہیں لے سکتا. اس نے صرف یہ جملہ کہا تھا اس پر عباس کو کہ میں آپ کی والدہ کا نام بھی نہیں لے سکتا. میں کہا حر اگر دوبارہ جملہ کہہ دیا نا تو میں تیری زبان خود سے نکال کے رکھ دوں گا. یہ عباس کا علم تھا, یہ عزت ہے خاتون جنت کی اور ان کی اولادوں کی, کہ کوئی نام نہیں لے سکتا, کوئی نام نہیں لے سکتا. 4 محرم کو اسلحے رکھوا دیے. 9 محرم کی رات آئی, 9 محرم کی رات آئی نا, تو سب اپنی قربانی تیار کر لیں اور عباس اپنے خیمے میں. تلواریں رکھی ہیں, ایک اپنی تلوار ہے, ایک مولا علی کی تلوار ہے. تلوار لی, تلوار لی, اور تلوار لینے کے بعد نا دونوں پہ گرد چکر لگایا رکھ کے, اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب, روئے جا رہے ہیں. میرے مولا حسین کو انہوں نے بڑا رلایا ہے. مولا حسین خود فرماتے ہیں نا اپنے خطبے کے اندر, کربلا میں خطبے میں فرما رہے کہ مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا ہے. کبھی مجھے علی اکبر کے لاشے پر رلایا گیا, کبھی علی اصغر کے, کبھی اون محمد کے, کبھی قاسم کے, کبھی سعید کے, کبھی جون کے, کبھی حر کے, ایک ایک لاشے پر رلایا گیا ہے. 70 بار رلایا گیا ہے حسین کو. حسین کو رلا رلا کے قتل کیا گیا ہے. تو یہ تو وہ عباس کہہ رہے کہ بہت رلایا میرے مولا کو, بہت غم کیا. کل کی صبح ہوگی نا, کل کی صبح ہوگی تو میں جاؤں گا اور میں مقتل میں جاؤں گا, اور پھر ان سے اپنے مولا کے ساتھ ہونے والے سارے مظالم کے بدلے لوں گا, سارے مظالم کے بدلے لوں گا. اب یہ بات ہو رہی ہے رات میں, صبح ہوئی. اب مولا علی کے پاس جاتے ہیں, مولا حسین کے پاس جاتے ہیں, اور بار بار اجازت مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں, یاد دے نہیں رہے. مولا حسین کی بات کرتے ہیں,
अब्बास तुम तो मेरी फौज के कमांडर हो, सिपह सलार हो, तुम चले गए तो फौज का क्या होगा? जब खानदान बनी हाशिम के भी काफ़ी लोग शहीद हो गए ना, तो मौला हुसैन से कह रहे हैं मौला वो फौज है कहाँ जिसका मैं कमांडर हूँ, जिसका मैं सालार हूँ, लश्कर है कहाँ पर, वो जाने दें। 3 लोग बचे थे, अली असगर, अली अकबर और हज़रत अब्बास, ये 3 रह गए। अब्बास से जारी याद मांगी। इसी करबला में, इसी करबला के अंदर हुआ ये कि एक शख्स तमकीन नाम का, वो करबला आया तो उसे बताया गया था बहुत सख्त बागी किस्म का लश्कर है, बागी किस्म का लश्कर है जिसका मुकाबला करने आना है। तो उसका असूल ये था कि वो कहता था कि मैं 10,000 से कम में लड़ता नहीं, 10,000 का मजमा होना चाहिए, मैं 10,000 से कम के मजमे से लड़ता नहीं, 10,000 का मजमा सामने हो तो मैं लड़ाई करूंगा, मैं उससे कम में लड़ना मेरी तौहीन है। वो खैमे में बैठा हुआ था। अब्बास ने, अच्छा करबला जो है ना कोई बिल्कुल प्लेन सरफेस नहीं है, ये ऐसा सहरा नहीं है जो बिल्कुल सीधा पतला सहरा पिछा हुआ हो, नहीं, करबला टीले वाली ज़मीन है। इसलिए आप बार बार सुनते हैं करबला के उसमें कि वो इमाम हुसैन टीले से, टीले ज़ैनबिया से खड़े होकर ये मंजर देख रहे थे, तो फिर वो दूसरे टीले पे गए, यूँ हो गया यूँ हो गया। करबला टीलों वाली ज़मीन है, छोटे बड़े टीले हैं, फौज भी टीलों पे खड़ी है, यजीदी फौज भी टीलों पे खड़ी है, और अब्बास भी टीले पे चले गए। और फिर क्या कहते हैं, रजस पढ़ना शुरू किया ना, तो कहने लगे तुम तो ये बता नहीं सकते कि तुम कौन हो, अगर तुम ये बताओगे कि मैं सहाबी रसूल हूँ तो लोग लानत कहेंगे तुम पर, तो इस पे लानत है, तू सहाबी रसूल का बेटा है और तू रसूल अल्लाह के खानदान को उजाड़ने के लिए आया है। अगर तुम पसर के साथ ये बताओ कि मैं उस सहाबी का बेटा हूँ जिसको रसूल अल्लाह ने कहा था साथ तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान, तो कहेंगे लानत है तुझ पर कि तू सहाबी का बेटा होकर रसूल अल्लाह खानदान उजाड़ना है। अगर तुम ये बताओगे कि मैं उस सहाबी का बेटा जो अशरा मुबश्शिरा में थे, तो फिर लोग कहेंगे लानत है तुम पे कि तेरा बाप वो है जिसकी कुरान के अंदर नाम है जन्नती होने की, और अब तेरा नाम हदीस में आएगा जहन्नमी होने पे। तो हुजूर ने फरमाया था जिन्होंने मेरे अहले बैत को डराया वो जहन्नमी है, तो जिन्होंने कत्ल किया वो, जो डरा दे वो जहन्नमी है, जो कत्ल करे वो। तो ये तो कुछ बता नहीं सकते किसकी औलाद है, इन्होंने काटा किसको है, मारा किसको है। 22 अफराद हैं खानदान अहले बैत के, रसूल अल्लाह के घर के 22 अफराद हैं, 70-72 में से 72 अफराद में से 22 अफराद हैं। बाकी कितने बचे? 50 बचे। 50 में से 24 सहाबा इकराम। कौन है? 24 सहाबी रसूल हैं, वो हैं जिन्हें रसूल अल्लाह ने या तो नाम दिया या वो मोहब्बत की, शफकत की, जिन बच्चों से प्यार किया, जिनको वो 24 है। मुस्लिम इब्ने औसजा, हबीब, और जो है वो अपना सईद, और फिर जो है और उसका बहुत सारे सहाबी हैं। तो ये करबला के बन में आए, ये सहाबी हैं। उसके बाद 26 वो कौन है? वो सहाबा की औलाद है, वो सहाबा की औलाद। 26 कौन है? सहाबा की औलाद है। इस तरह ही 50 अफराद, 70 अफराद हैं। अब ये 70 अफराद का काफिला है, और सामने कौन है? जाहिर सी बात है, उस ज़माने में या तो आदमी सहाबी होता था, या सहाबी को जिसने देखा वो ताबई होता था। सहाबा की औलाद होगा या गैर औलाद होगा, तो वो भी ताबई के दर्जे पे, जब तक ईमान था ताबई के दर्जे पे। अब ईमान बेचा उसने पैसे की खातिर। करबला क्या है? हुकूमत की जंग तो है। करबला क्या है? माल और इक़्तिदार की जंग तो है। करबला है क्या? और क्या है करबला? और क्या है? इस इक़्तिदार की जंग के अलावा करबला क्या है? हवस की जंग तो नहीं, और तो क्या है? अमीर माविया के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है अगर, तो क्या यजीद भी अमीर माविया जैसे किरदार का हामिल होता तो नमाज पढ़ ली जाती ना। लेकिन मरवान जैसे बदबख्त ने शराबी होने के बाद मस्जिद नबी की इमामत पे कब्जा कर लिया, और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाया करता था, क्योंकि मदीने का वो वाली हो गया था। तो बात इतनी सी है कि ये पैसे और हवस की जंग थी। अब्बास टीले से उतरे, एक टीले पे चढ़े, कहा तुम तो बता नहीं सकते कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। अब वो अपना बता रहे हैं, रजस पढ़ रहे हैं, मैं वो हूँ कि अली ने जिस शब की नमाजों में कुछ नहीं मांगा अपने रब से, उम्मत के लिए तो मांगा,
اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, بس اپنے لیے ایک ہی چیز مانگی تھی, کہتا ہے ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت اور حمایت کرے, وہ میں ہوں. اب رجس پڑھنا شروع کیے, تفصیل بتانا شروع کی, میں صفین میں ایسے, میں نہروان میں ایسے, میں جمل میں ایسے, میں اس مارکے میں ایسے, میں اس مارکے میں ایسے. اب وہ شخص جو اندر خیمے میں بیٹھا ہے کہ میں 10,000 سے لڑتا ہوں, وہ کہنے لگا, اب وہ کیا کہہ رہا ہے, آواز سنی, باہر آئے, اس نے کہا کہ بھائی تو یہ کہتا ہے چل باہر آ جا. ان کا میں کم کے لشکر سے نہیں لڑتا, میں 10,000 کے لشکر سے لڑتا ہوں. تو انہوں نے کہا تو چھوڑ 10,000 کے لشکر کو لڑنے کو بات, یہ جو آیا ہے نا میدان میں اب یہ کہتا ہے میں 1,00,000 کے لشکر سے لڑتا ہوں, تو 10,000 سے لڑتا ہے, یہ 1,00,000 سے لڑتا ہے. جذباتی ہو کے باہر آ گیا. باہر آ کے دور سے جب دیکھا نا اس نے, اب مولا عباس پیدل چلتے ہوئے ایک ٹیلے پہ جاتے اور پھر چڑھتے, پھر اترتے, دوسرے ٹیلے پہ چڑھتے, یوں اترتے چڑھتے. یاد کرو اسماعیل کو بچانے کے لیے بی بی ہاجرہ نے کتنے چکر لگائے تھے, 7. کہاں لگائے تھے؟ صفا و مروہ میں, 2 ٹیلوں کے درمیان چکر لگائے تھے, اسماعیل بچ جائے, اسماعیل کو بچانے کے لیے. یہاں عباس نے مولا حسین کو بچانے کے لیے 7 چکر لگائے ہیں دونوں ٹیلوں کے. سبحان اللہ. وہ 7 چکر لگائے, 7 چکر لگائے. وہ شخص باہر آیا جو 10,000 کے لشکر سے لڑتا تھا, کہنے لگے, وہ کہنے لگا اب بھائی میں نے تو سنا تھا کہ علی کا شہید ہو گئے, علی تو شہید ہو گئے, 20 سال پہلے شہید ہو گئے, یہ علی کیسے آ گئے؟ کہا یہ علی نہیں ہے, یہ علی کا بیٹا عباس بن علی ہے, یہ عباس بن علی ہے. اب یہ اکیلا اگر جاتا, 22,000 کا لشکر ہے, 1,00,000 سے لڑنے والا بندہ ہے, یہ جاتا تو کیا عالم ہوتا لشکر کا. لشکر تو بچتا نہیں. رات کو ہی قسم کھا لی تھی کہ تم نے میرے مولا کو رلایا ہے, اب میں تمہیں رلاؤں گا, کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر دوں گا. لیکن بات کیا ہوئی, بات اتنی سی ہوئی کہ جب یہ جانے لگے نا, یہ مشک سکینہ کے ذریعے اجازت دی اور جانے لگے, تو مولا حسین کہتے ہیں عباس کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا گود میں سکینہ کو ٹائم ہوتا. کہا سکینہ کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. تو نے کہا کہ سکینہ کے لیے پانی لینے جا رہے ہو عباس, میں نے تمہیں اجازت دی جاؤ, لیکن اگر بات سنو, پانی لینے جا رہے ہو, تلوار کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ حسین تھے, وہ جانتے تھے بھائی عباس تلوار لے کے چلے گئے تو کربلا کا وہ منظر نہیں ہوگا جو تھا ہے. پھر کربلا بدل جائے گی, پھر کربلا کی تاریخ بدل جاتی. کربلا کا منظر ہوتی تو, لیکن یہ تکلیف اور اذیت یزیدیوں کے لیے ہو جاتی. پھر تاریخ یہ بڑھی جاتی کہ ایک یزیدی آیا اور عباس کی تلوار نے اس طرح کاٹا, اس طرح کاٹا, اس طرح ٹکڑے کیے. جب پہلے والے کی گردن گری تو آخری والے کے گردن پہ تلوار پہ, گرتی گردن پہ عباس کی تلوار تھی. یہ تاریخ پڑھی جاتی. پھر پڑھا جاتا عباس نے 22,000 کے کشتے لگا دیے, لاشیں 22,000 بکھری ہوئی تھی, ان لاشوں پہ چلتا ہوا ایک عباس آ رہا تھا. یہ تاریخ پڑھی جاتی. امام کہہ رہے ہیں عباس تم جا کہاں رہے ہو پانی لینے, تو تلوار کیوں لے جا رہے ہو؟ تلوار دے جاؤ. امام حسین سے تلوار لے لی, تلوار لے لی. امام حسین سے تلوار لی نا, تو حضرت عباس نے تلوار نیام میں رکھ کے جب دینے لگے تو کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے فکرہ پڑھا, بس 2 جملے رہے, بات میری ختم. کیا درد کا منظر ہوگا. اس لیے نہیں تڑپ رہا عباس اس لیے نہیں تڑپ رہا کہ اس کو یہ مسئلہ ہے کہ یہ مل کے عباس کو کاٹ دیں گے. نہیں, عباس اس سے تڑپ رہا ہے کہ جس نے تڑپایا میرے حسین کو ہے نا, اب عباس اسے کچھ کر نہیں سکے گا. یہ تڑپ ہے عباس کے سینے میں. ٹوٹی ہوئی مشق تو دی, ٹوٹا ہوا نیزہ دے دیا. وہ ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے. لیکن شیر تو شیر, قد آپ کا ایسا ہے نا, قد ایسا ہے کہ گھوڑے بیٹھے تو پاؤں زمین پہ لگ رہے ہیں. اب گھوڑے کو لے کے گئے نا, تو وفاداروں کی جو نا نسل میں نا جو چیز آ جائے نا, جب رسول اللہ کی اونٹنیوں غائب آ سکتا تو وہ عباس کی اونٹنی, عباس کے گھوڑے کو وفا نہیں آ سکتی. گھوڑے کو ڈالا نا ترائی میں اور اتنے ہیں گھوڑے سے, جب مشک بھری ہے تو گھوڑے کو دیکھا تو منہ یوں ہٹایا گا. جیسے بچے کھانا کو دیکھ لیں نا, موڈ نہیں تو منہ بدل لیتے ہیں, گھوڑے نے منہ ہٹایا ہوا ہے, اتنی سخت ناراضگی ہے پانی سے. ارے وہ تو جانور تھا, لیکن یہ آل رسول کے جو جانور ہیں نا گھر کے,
انہیں بھی اتنی محبت, اتنی سمجھ, اتنا فہم ہے. یہ کیسے یزیدی ہیں جو اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں؟ کیسے انسان ہے کہ آل رسول کے بھی پانی بند کرتے؟ وہ تو جانوروں پہ بھی, جانور 3 دن کا پیاسا ہے نا, جب علی اصغر پیاسا تو گھوڑے کو پانی کہاں سے ملا؟ گھوڑا بھی تو پیاسا ہے, لیکن گھوڑے نے بھی منہ ڈال دیا. میرے مالک نے نہیں کیا. گھوڑا بھی اتنا جانتا ہے مالک پیے گا نہیں اور مالک کو ملے گا بھی نہیں. پانی میں آیا لیکن مالک نے نہیں پیا نا, تو مالک کو ملنا نہیں ہے. گھوڑا عباس کا ہے اور عباس جنگوں کا آدمی ہے, تو گھوڑا جنگ کے ماحول سے واقف ہے اور عباس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے. تلوار نہیں ہے, عباس علی کا بیٹا ہے جو ڈھال لے کے چلتا نہیں ہے. حضور نے کہا تھا نا تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک تلوار ایک ذرہ. انہوں نے کہا تم میدان کے آدمی ہو, گھوڑا تلوار تمہارے کام کے, یہ ذرہ تمہارے کام کی نہیں ہے, تم بہت بہادر ہو, تمہیں ذرہ کی ضرورت نہیں, ذرہ بیچ دو. 400 درہم میں بیچی. عثمان غنی کو شادی کی تھی نا بھائی شادی, تو حضور نے خود بکوائی تھی کہ تمہارے کام کی نہیں ذرہ. تو عباس بھی وہی اسی کا بیٹا نا, حیدر کا, علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے. تو وہ جو ہے کام کی نہیں ہے, تو بس وہ لے کے نہیں گئے ذرہ. کیا کرتے بہن؟ وہ تو بس ایک تلوار مل جاتی بہت تھی, ایک تلوار مل جاتی بہت. جب وہ جس طرف بھی گئے نا تو وہ لوگ پیچھے بھاگنے لگے. خالی شیر ہوتا ہے, خالی ہاتھوں رکھ تو بھی شیر ہوتا ہے. تو وہ جو ہے بھاگنے لگے. اب وہ جو لوگ بھاگ رہے تھے نا ادھر سے ادھر, وہ بھاگنے لگے. تو پھر کہا کہ تم خالی ہاتھ شیر سے بھی بھاگ رہے ہو, ٹوٹے ہوئے نیزہ ہو, تم پھر بھاگ رہے ہو. اس طرح تو مشکیزہ میں جو ہے خیمے تک لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا. تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ, اسے گھیر لو اور گھیر کے حملہ کرو. جب گھیر کے حملہ کیا نا تو بھی کسی کی ہمت نہیں تھی شیر کے قریب آتا. شیر کے قریب کوئی نہیں آتا. دور سے حملہ کیا اور تیر برسائے. دور سے حملہ کیا اور تیر برسائے. جب تیر برسائے نا دور سے تو حضرت عباس کے کافی خون نکل گیا. جب کافی خون نکل گیا تو ایک بدبخت نے سیدھا بازو کاٹ دیا آپ کا. امام حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے. امام حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے. تو امام حسین نے منظر دیکھنے کا کہا کہ مولا میرے سیدھے بازو کی خیر, مولا میرے سیدھے بازو کی خیر. اس کے بعد دوسری تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بازو کٹا. تو امام حسین کہنے لگے مولا میرے الٹے بازو کی خیر. پھر آپ نے مشکیزہ دانت میں پکڑا, پھر ایک تیر آ کے مشکیزے میں لگا, چھید ہو گیا, پانی گرنے لگا. پانی گرنے لگا تو آپ رو پڑے. پھر اس کے بعد آپ کو غصہ پڑا اور درد آپ گھوڑے سے نیچے آ گئے. امام حسین آپ کو آپ نے پکارا مولا میری مدد کو آئے. امام حسین آئے, امام حسین مدد کو آئے, بھائی کا سر ٹانگوں پہ رکھا. حضرت عباس سن بھی گئے مولا میں آپ کی عزت و تکریم اور ادب و تعظیم میں کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے بازو نہ گئے اور مجھ میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے. مولا مجھے معاف کر دیجیے. مولا ایک گزارش ہے, ایک میری آسانی کر دے میرے لیے. انہیں کیا کروں میں؟ انہوں نے کہا مولا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے نا آپ کو کبھی کام نہ کہتا. پہلی بار زندگی میں کام کہہ رہا ہوں. کام کیا ہے کہ میری آنکھوں پہ نا یہ ماتھے کا خون بہہ کر آ گیا ہے اور میری آنکھ بند ہو گئی ہے. آپ میری آنکھوں سے خون صاف کر دیں, میں آخری بار آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. عباس نے کہا آخری بار دیدار کرنا چاہتا ہوں. عباس نے دیدار کیا تو مولا حسین کہنے لگے عباس ایک میری بھی ایک خواہش ہے. 32 سال ہو گئے جب تو پیدا ہو میری گود میں آیا تھا, تیرا نام عباس رکھا ہم نے اور تجھے محبت کی اور اپنے ہاتھ سے نواری کھلائے. تجھے پیٹ پلاد کے چلاؤں میں. عباس جب تو چھوٹا تھا نا تجھے پیٹ پلاد کے چلاؤں. تجھے اتنی محبت کی ہے میں نے, تجھے اتنا کھلایا میں نے, اتنا پیار دیا. لیکن جب تو نے بولنا شروع کیا نا تو ایک ہی لفظ بولا. جب میں نے پکارا عباس تو کبھی نہیں کہا بھائی حسین میں آیا, تو نے کہا مولا حسین میں آیا. ہمیشہ مولا تھا. میری ایک آرزو ہے عباس مجھے ایک بار بھائی کہتے. سبحان اللہ. امام حسین رو پڑے جملہ کہتے عباس میری آرزو ہے مجھے ایک بار بھائی کہتے. حضرت عباس کہہ رہے ہیں مولا میں کیسے بھائی کہوں, میری ماں نے مجھے منع فرمایا تھا کہ ام البنین کے بیٹے تیری ماں سیدہ کی خاتمہ ہے اور تو ان کا خادم ہے, تو ان کو بھائی نہیں کہنا, یہ تیرے آقا زاد ہے, یہ تیرے آقا زاد ہے. اب یہ بات کہی
تو اس وقت ارواح عالم میں خاتون جنت کی آواز آئی, عباس تو ام البنین کا نہیں میرا بیٹا ہے, سبحان اللہ. عباس تو ام البنین کا نہیں میرا بیٹا ہے, اور میں حسین کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی, تو حسین کو بھائی کہہ دے. سبحان اللہ. امام حسین کو بھائی کہا, سینے سے لگایا امام حسین نے اپنے بھائی کو, کہنے لگا عباس تم جا رہے ہو نا, تم نے حسین کی کمر توڑ دی, میری کمر ٹوٹ گئی. عباس تم جب تک تھے نا میری کمر ہمت بندی ہوئی تھی, تم نے کمر توڑ دی میری. کہنے لگے مولا ایک گزارش اور. انہوں نے کیا عباس؟ انہوں نے کہا بس میرا لاشا یہیں چھوڑ کے چلے جائیے گا, لے کر وہاں نہیں جائیے گا. کیوں؟ نے کہا مولا میں سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, آج تک اس کی کوئی فرمائش ایسی نہیں ہوئی جو اس میں ادھوری رہ گئی ہو. آج اس نے پانی مانگا اور میں پانی لا نہیں سکا. میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا خیمے میں جا کر, گنجان شہیدہ میں نہیں مجھے چھوڑ دیں. تو بین الحرمین جو امام حسن حسین کا روزہ ہے اور جو حضرت عباس کا روزہ ہے, اس کے درمیان جتنا فاصلہ ہے وہ فاصلہ اس لیے ہے کہ امام حسین کا روزہ بنا جہاں پر ہے جہاں شہید ہوئے, پھر تک وہ مقتل سے جہاں وہ گئے نا ترائی کی طرف, فرات کی طرف گئے تھے, تو فرات میں جا کر شہید ہوئے تھے. آپ فرات کے کنارے شہید ہوئے, تو آپ کا روزہ فرات کے کنارے بنا, اور اس کے درمیان کے حصے کو بین الحرمین کہتے ہیں. تو دو حرم کے درمیان کی جگہ, اور ہم حرم اسی بات کے توسط سے کہتے ہیں جس پر صحابی نے پوچھا تھا کہ اگر کعبے کو پیٹ کریں تو آپ میرے عشق کا کعبہ ہے. تو جو کعبہ ہو اسی کو تو حرم کہتے ہیں, کعبے کو تو حرم کہتے ہیں. اس لیے ہمارے عشق کا کعبہ حسین ہے, اسی لیے وہ حرم کہلاتا ہے. کوئی اپنا فتویٰ رکھے اپنے پاس, ہمیں کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین کا روزہ عشق والوں کا کعبہ ہے, بے شک. عشق والوں کا کعبہ ہے. تو امام بس ایک جملہ, یہ لوگ چلے گئے یہاں سے کربلا ہو گئی, اور یہ لوگ چلے گئے یہاں سے کوفے, اور کوفے سے پھر شام یزید کے دربار میں. یہ تو آپ کو بتائیے, اور بہت لمبی کہانی, 3-4-6 مہینے جو ہے. پھر انہوں نے قید کر لیا یزید نے, اور پھر قید کر کے رکھا, اور پھر لڑائی ہوئی یہ سب, اور پھر واپس کربلا آئے, اور کربلا سے پھر جو ہے مدینے آئے. اس طرح کا لمبا سفر ہے یہ. لیکن اس لمبے سفر کی جو رداد ہے نا, داستان ہے, وہ پورے ملک میں پھیل گئی, سلطنت میں پھیل گئی. امام حسین شہید ہو گئے, یہ بات ہفتے 10 دنوں کے اندر پھیل گئی. قاصد کربلا سے گئے, حمید ابن مسلم راوی ہے, اس کے ذریعے پتہ لگی لوگوں کو بات, اہل بنو اسد کو پتہ لگی, کوفے والوں کو پتہ لگی. 3 دن میں کوفے پہنچ گئے تھے, 2 دن میں 15 یا 16 کو کوفے میں تھے, پورے کوفے کو پتہ لگ گئی. اب کوفے سے جو قاصد مکے آیا اسے پتہ لگ گئی, مکے والوں کو پتہ لگی, مکے سے جو مدینہ آیا اسے پتہ لگ گئی. اس طرح مکے مدینہ ہر جگہ پتہ لگ گئی. اب ایک مقرر جمعے کے دن, نام پتہ ہے مجھے لیکن میں مسجد جو ہے یہاں پر بیان نہیں کر رہا, جمعے کے دن ممبر میں بیٹھا ہوا یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ جب کربلا میں شہادتیں ہوئی نا, تو عباس کی شہادت اس طرح ہوئی کہ اسے گھس پڑے. عباس کی شہادت اس طرح ہوئی اسے گھس پڑا, اور وہ گھوڑے سے نیچے آئے. تو ام البنین نے جب یہ جملہ سنا نا کہ عباس شہید ہو گئے, اور اسے گھس پڑا اور نیچے آیا گھوڑے سے, تو ام البنین والدہ محترمہ حضرت عباس کی بڑھاپے کے عالم میں اتنی ضعیف عورت اپنی لاٹھی کو دیکھتے ہوئے مسجد میں آ گئی, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, اور آ کے کہنے لگی کہ تجھے کوئی غلطی ہو رہی ہے, تجھے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے, میرے عباس کو گز مار نہیں سکتا, کیونکہ میرے عباس کے بازو ایسے نا, کوئی اس کو گز مارے تو وہ ہاتھوں سے روک لیتا ہے. گز اس کو کہتے ہیں جو لوہے کا کانٹے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, بال ہوتی ہے لوہے کی, اس میں کانٹے نکلے ہوتے ہیں ہر طرف سے, اور وہ زنجیر سے بنی ہوتی ہے, اور وہ زنجیر گھما کے ماری جاتی ہے. یہ جنگلی جانوروں کو مارا جاتا ہے, تو وہ بھی جو ہے نا اس تکلیف کے اندر بھاگ جاتے ہیں دوسری طرف, وہ حملہ نہیں کرتے ہوئے. تو گز ایسی خطرناک چیز ہے. کہہ رہے ہیں میرے پاس وہ گز مارے نا تو ہاتھ سے روک لیتا ہے, اور پھر مارنے والے کو جو کھینچتا ہے نا تو دوسرا 4 فیٹ دور جا کے گرتا ہے. تو میرے عباس کو گز نہیں مار سکتا. انہوں نے کہا کہ اماں عباس کو گز پڑا, اور عباس کو گز ایسے پڑے کہ عباس گھوڑے سے نیچے آ گئے. انہوں نے کہا بیٹا تجھے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اماں پوری بات تو سنو, عباس کو گز اس وقت پڑا جب عباس کے بازو ہی نہیں تھے, بازو نہیں تھے. یہ بات تو صحیح تھی کہ اگر عباس کے بازو ہوتے, لیکن وہ بازو نہیں تھے اس وقت. یہ والدہ کو پتہ نہیں تھا, تو عباس کے بازو نہیں تھے. تو شاعر لکھتے ہیں کہ حضرت عباس نے جو تلوار چلائی ہے نا, جب بھی چلائی ہے, تو ان کے تلوار چلانے کا ایک منظر, بس یہاں میری بات مکمل ہو گئی, بس یہ 4 لائنیں شعر کی, اور بس شاعر لکھتے ہیں کہ لوہے کی سپر کاٹ کے دستانے میں پہنچے. جب عباس کے ہاتھ میں تلوار ہونا, تو وہ لوہے کی سپر جو سر میں پہنی ہوتی نا, لوہے کی ٹوپی, لوہے کی سپر کاٹ کے دستانے میں پہنچی, 2 کر کے سپر خود کے پیمانے میں پہنچی, 2 کر کے سپر خود کے پیمانے میں پہنچی, مل کر سر و گردن سے چلی شانے میں پہنچی.
مل کر وہ تلوار ان کی مل کر سر و گردن سے، سر سے ملی پھر گردن سے ملی، پھر شانے میں پہنچی، شانے میں پہنچی، شانے سے بڑی تو روح کے کاشانے میں پہنچی، پھر یہاں تک اتری۔ عباس کی تلوار چلانے کا انداز بتا رہے ہیں کہ عباس تلوار اسی چلاتے جس سے علی چلاتے تھے۔ سرکش کا لہو خاک پہ برسا دیا اس نے، تب نکلی جب خانہ تن ڈھا دیا اس نے، برسی جدھر کو رخ کیا جس پہ پڑی پڑی گوتے لگا رہی تھی لہو میں گھڑی گھڑی، چوٹیں جو دشمنوں پہ پڑتی تھی کڑی کڑی، کٹ کے ہر ایک کی ذرہ جدا تھی کڑی کڑی، تلوار تھی قوت پروردگار تھی۔ آخری مصرع ہے، تلوار تھی قوت پروردگار تھی، کشتوں سے باغیوں کے زمین لالا زار تھی۔ یہ میر انیس نے لکھا ہے عباس کے لیے۔ تو عباس وہ تھے کہ جدھر تلوار چلتی نا مولا علی کی طرح، بس باغیوں کے سر لائن سے بکھرے ہوتے تھے، باغیوں کے سر یوں بکھرے ہوتے تھے، بس عباس کی تلوار نہیں ہوتی۔ عباس وہ تھے، لیکن اجروں کو میرا اللہ کہ میرے مولا نے تلوار چلانے کی زحمت ہی نہ دی۔ اللہ نام اللہ قوم الظالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔